کی محبت بھی بڑھے گی اور ہمیں اللہ کی اس نعمت پر بھی شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا کہ ہم سب اس مرض سے بچے ہوئے ہیں. اللہ نے کتنی بڑی بیماریوں سے ہمیں بچایا ہے, پھر بھی زبان پر ناشکری ہوتی ہے, پھر بھی بعض اوقات ہم شکوہ اور شکایت کرتے ہیں. یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے والدین کے لیے, کتنی بڑی پرابلم ہے ان بچوں کے لیے جن کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے. ہم نے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور پھر بھی زبان پر شکوے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات بھی آج اپنے سلسلے میں کرنی ہے, آپ جب کال کریں گے تو, ورنہ میں نے بھی سوال کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی میں سے ان فیوچر بھی کسی کو تھیلیسیمیا نہ ہو تو کیا اس کا بھی کوئی طریقہ ہے, اس پر بھی ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے. مگر آپ کو یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا, اور جیسے ہی شروع ہوا اس کے بعد نہ صرف پاکستانی میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اور پھر بڑے بڑے جو صحافی تھے یا اداروں والے تھے, انہوں نے کس طرح اس کام کو سراہا, اس کا اندازہ آپ کو ہوگا. ایک مختصر پیکج آپ کو دکھاتے ہیں. جی, کورونا وائرس سے دنیا بھر میں جو نظام زندگی ہے وہ بری طرح سے مفلوج ہو چکا ہے. شہر بند ہیں, اس لیے لوگ بلڈ ڈونیشن اس انداز سے نہیں دے رہے ہیں. ہم بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے. ہمیں ابو بہت پریشان ہوتے ہیں, انکل ہمیں خون دیں. بچوں کو بلڈ نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے, ہمارے ماں باپ بہت پریشان ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا کے ان ننھے بچوں کی زندگی کو خطرے سے نکالنے کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کا نام دعوت اسلامی ہے, اس کے فاؤنڈر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے اعلان کیا, یہ بچے تکلیف کا ان کو سامنا ہوگا, ان کو ہم خون فراہم کر دیں. اگر میرا خون کسی کام کا ہو تو میں حاضر ہوں. اور سارے عاشقان رسول ہمت کریں اور اپنے ان بیچارے دکھیارے بچوں کی مدد کریں. اس اعلان کے ساتھ ہی انسانیت, ہمدردی اور بھائی چارے کا جذبہ پورے ملک میں نظر آنے لگا. مولانا الیاس قادری کے صرف ایک اشارے پر لوگ اپنے گھروں سے نکل کر سفر کر کے ان ننھے پھولوں کی زندگی کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا رسک لے کر بلڈ سینٹرز پہنچے اور خون کا عطیہ دیا. یہ صرف خون نہیں ہے, یہ تو زندگی ہے. ان ورکرز نے اپنے رہنما کے اعلان پر لبیک کہتے ہوئے ملک کے 100 سے زائد شہروں میں خون کے عطیات جمع کرنا شروع کر دیے. اب تک ملک بھر میں 8000 سے زائد بلڈ بینک دعوت اسلامی جمع کر کے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کا علاج کرنے والے مختلف ہاسپٹلز اور اداروں کو دے چکی ہے. خون جمع کرنے کے دوران تمام اسٹینڈرڈز اور سیفٹی میجرز کا بھرپور خیال رکھا گیا. سب سے پہلے ڈونر کو سینیٹائز کیا جاتا ہے, پھر ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے. ویٹ کروانے کے بعد پروفیشنل ڈاکٹرز ہیلتھ اور مینٹل لیول چیک کر کے خون جمع کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان قیمتی ڈونیشن کو سیو کرنے کا بھی بہترین انتظام کیا گیا. اس کام پر ملک کی نامور شخصیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. یہ بڑی خوشی ہے کہ تھیلیسیمیا میں اور اس مشکل وقت میں جو راشن کی تقسیم میں دعوت اسلامی ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہی ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کا اور مولانا الیاس قادری. آپ نے, آپ کے ساتھیوں نے, دعوت اسلامی کے دوستوں نے اور پھر عام پاکستانیوں نے بھی مل کے آپ کے ساتھ جو بلڈ ڈونیشن کیمپس ہیں ان کو کامیاب کیا. جو دعوت اسلامی نے بڑا سٹیپ لیا ہے لوگوں کو اویئرنیس کے لیے کہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کو ہر 2 ویک کے بعد جو ہے وہ بلڈ چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھی مرکز بنایا ہے. حضرت مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کو میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ بوتلوں کے انبار لگ گئے. آپ کا بہت شکریہ. الیاس قادری صاحب جی ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے بالکل کہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے انہوں نے بلڈ کا انتظام کیا. یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا جناب مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب. انہوں نے جس طرح سے ابھی تک ہزاروں بینک جمع کیے خون کے عطیات کے, یہ زندگی دینے کے مترادف ہے اور یہ بہت ہی نیک کام ہے. اپنا آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں, کیونکہ واقعی اگر کوئی ادارہ اسلام کے نام پہ, مذہب کے نام پہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ دعوت اسلامی والے ہی ہیں. میرا نام عبداللہ ہے اور میں تھیلیسیمیا پیشنٹ ہوں, پر میں کبھی اس بات سے گھبرایا ہی نہیں اور میں اسٹڈی بھی کر رہا ہوں. میں فرسٹ ایئر میں ہوں اور میں شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا کہ انہوں نے میرے جیسے اور باقی جیسے بچوں کے لیے بلڈ ارینج کیا اس لاک ڈاؤن میں. فائنلی کئی اداروں کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا کہ اب خون کی ضرورت پوری ہو چکی ہے. جی ناظرین, کیا کمال کی تحریک ہے دعوت اسلامی.
علم دین سکھاتی ہے, قرآن پڑھاتی ہے, حافظ قرآن بنانا چاہے تو 90,000 کے قریب حافظ قرآن اس امت کو دعوت اسلامی دے چکی ہے. ہر سال ہزاروں علماء ہمارے جامعات المدینہ سے, اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں ہوں, وہ فارغ ہوتے ہیں. مساجد دیکھیں تو دنیا میں سال کی 600 کے زیادہ مسجدیں بناتی ہے. غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, بے پردہ خواتین با پردہ بنتی ہیں. میڈیا میں آئے تو اردو, انگلش اور بنگلہ زبان میں چینل بنا دیتی ہے. سوشل میڈیا پر آئیں تو ملینز اینڈ ملینز لائکس پر مشتمل پیج بنا دیتی ہے. اور پھر امت کو ضرورت پڑے تو گھر گھر کھانا بھی پہنچاتی ہے, پکا ہوا کھانا ہو, راشن ہو یا کیش ہو. اور پھر ہمارے وطن کے ان دکھیارے مسلمانوں کو جب بلڈ چاہیے تو خون بھی دیتی ہے. پھر کیوں نہ دعوت اسلامی سے پیار کریں, پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اور کمال کی بات ہمارے رضوان مدنی بھائی جنہوں نے ماشاءاللہ اس انیشیٹو سے ہی ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سینئر مبلغ بھی ہیں. انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ ضرور یہ سارا کچھ 50-60 دنوں کے اندر ہوا, لیکن اچھا یہ آپ نے پیکج میں 8,000 بوتل سنے ہوں گے, 7,000 سنے ہوں گے, تو یہ فرسٹ ہم نے جو اٹیمپٹ کیا تھا اس میں 7-8 ہزار جمع ہو گئے. ہم نے یہ ٹوٹل کام رضوان بھائی ٹوٹل ملائے تو 6-7 دن میں ہی ہوا ہوگا. نہیں, ہاں تقریباً 5 دنوں کے اندر ہوا ہے ٹوٹل کام یہ, کیونکہ پہلے تو ہم نے یہ 2 دن کے لیے ہم نے بلڈ کیمپنگ کی تھی, اس کے بعد ہم نے 3 دن کے لیے کی, اور اس میں ہم نے کم و بیش 17,000 بلڈ جمع کر لیے تھے. اللہ. اور مزید ادارے جب بھی ہمیں کہہ رہے ہیں نا تو ہم ان کو بلڈ دے رہے ہیں. یعنی جس ادارے کی کال آ جاتی ہے ہم ان سے رابطے میں ہیں, ان کو بولتے رہتے ہیں, تو جیسے ہی کسی کی کال آتی ہے ہم ان کو بلڈ ڈونیشن کے لیے ہم سیٹ اپ فراہم کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں فیضان مدینہ میں ہم نے لگایا, ایون ہم نے دوسرے عشرے میں تراویح کے بعد بھی ہم نے بلڈ ڈونیشن کروایا ہے. اس وقت تک ہمارا 18,000 سے زیادہ ہم بلڈ بینک دے چکے ہیں. سبحان اللہ. نارملی جو مجھے ایکسپیرینس ہوا, اگر کوئی ادارہ کہیں بلڈ کیمپنگ کرتا ہے تو اس کو 40-50 اتنے مطلب ہے کہ بلڈ بینکس مل جاتے ہیں. ہم نے جب کیمپنگ کی تو ایک جگہ پر ہم نے 300 بلڈ بینک دیے ہیں, اور وہاں پر ہمیں دروازے بند کرنے پڑے کہ جناب اب آپ مت آئیے, جو بلڈ دینے آ رہے تھے. اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ٹائم بند کرنا پڑا. 5 بجے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم بند کر رہے ہیں. ہم نے دروازے بند کیے, اسلامی بھائی ہمیں فورس کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ کئی اسلامی بھائی اس وقت بھی مجھے کال کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی بے چین ہیں, آپ کیمپ لگوا دیں, ہم آپ کو 100-200 بلڈ دے دیں گے. یہ بلڈ دینے کے لیے بے چین کیوں ہے ناظرین؟ اس کی وجہ یہ ہے, ماشاءاللہ قبلہ مفتی قاسم صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ, مرحبا. استاد صاحب کو بہت بہت عید مبارک. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. استاد صاحب یہاں تشریف لائیں گے, مائک پڑھیں. ماشاءاللہ, السلام علیکم. کیسے استاد صاحب؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, مرحبا. مفتی قاسم صاحب کی آمد بھی ہو گئی ہے ماشاءاللہ. حضرت کے بھی مدنی پھول لیں گے حضرت سے انشاءاللہ. آپ مفتی صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں, اس موضوع پر بھی ہم گفتگو جاری رکھیں گے. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ وہ بلڈ دینے کے لیے اتنے بے چین کیوں ہیں اسلامی بھائی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے ایک ایسی پیاری دعا دی بلڈ دینے والوں کو, اور ماشاءاللہ جب امیر اہل سنت ہاتھ اٹھاتے ہیں, دعا دیتے ہیں, اور جس موضوع پر دعا دیتے ہیں, رضوان بھائی ایسا بھی ہوا نا کہ ہم نے تو بلڈ کیمپ لگانے میں 2-3 دن لگائے, لوگ تو لائنیں لگا کر اداروں میں فوراً پہنچ گئے دوسرے دن ہی. اداروں میں تو اتنے پہنچے ہیں, آپ یقین کریں کہ جب اسٹارٹ ہوا تو 2 دن کے اندر بعض اداروں نے مجھے کہنا شروع کر دیا کہ رضوان بھائی ہمیں بلڈ ضائع نہیں کروانا لوگوں کا, بلڈ یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہماری جتنی اسٹوریج کی کیپیسٹی ہے, یہ جتنی یوزیج کی کیپیسٹی ہے وہ ہماری پوری ہو چکی ہے, اب آپ بلڈ نہ دیں. اللہ اکبر. ایسا بھی ہوا کہ بعض اداروں نے جب ہم نے یہ ڈرائیو کی تو بعض اداروں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا بلڈ موجود ہے کہ آپ کسی کو بھی بلڈ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. ایک ادارے نے مجھے باقاعدہ بتایا کہ آپ نے جب یہ بلڈ دیا ہے, ہمارے پاس ایک لمیٹڈ کیپیسٹی تھی, ہم نے بچے رجسٹر کیے تھے. اب اس کے بعد جو سچویشن ہے, ہم نے اوپنلی کہہ دیا کہ جس کو بھی ان رجسٹرڈ بچے کو آنا ہے آئیں, اور وہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے نہ صرف بلڈ دیا بچوں کو بلکہ 2-2 ہزار فی بچہ انہوں نے ان کو مطلب کچھ اخراجات بھی دیے کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو بلڈ بھی دیں گے اور اخراجات بھی. دعوت اسلامی کی وجہ سے کئی بچوں کی رجسٹریشن بھی ہو گئی. اچھا, یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ دیکھیں راشن تقسیم کرنا, پیسے تقسیم کرنا گو کہ مشکل ہے, لیکن اپنا خون دینا اور اس قدر بڑی ایسی سچویشن میں, اور اس سچویشن میں دینا, یہ بڑی بات ہے. جب لوگ ڈرے ہوئے ہوں. ایک چیز عبداللہ عرض کر دوں کہ یہ جو سچویشن تھی نا, یہ پینڈیمک سچویشن تھی, اس میں SOPs بہت زیادہ تھے اور ٹائم کی ریسٹرکشن بہت زیادہ, جیسے 9 بجے سے 5 بجے تک, جیسے رضوان بھی عرض ابھی بیان فرما رہے تھے, جیسے ہم 4:30 بجے ریسٹرکٹ کر دیتے تھے لوگوں کو. تو اگر نارمل سچویشن ہوتی, پینڈیمک سچویشن نہیں ہوتی, SOPs نہ ہوتی, تو ابھی تو ہمارے 17,000 ہیں, اس سے زائد ہم کر سکتے ہیں. ابھی تو اسلامی بہنوں کو تو موقع ہی نہیں دیا. ہم نے اسلامی بہنوں کی طرف سے پیغام آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہمیں بھی یہ برکت لینی ہے, ہمیں بھی بتایا. تو ہم نے کہا بھی ہمارے بھائی بہت ہیں, اسلامی بہنیں بھی پہنچی ہیں, کچھ اداروں میں. ہم نے بہرحال کہا کہ ابھی آپ مطلب ایک سہمت نہ کریں کیونکہ اسلامی بھائی بہت ہیں,
اور اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت کی زبان میں بڑی برکت رکھی ہے. آپ کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے. اگر یہ سچویشن نہ ہوتی تو ہمارے پاس تو اتنا پوٹینشیل ہے, اتنے طلبہ ہیں اور اتنے اسلامی بھائی ہیں کہ اتنا بلڈ جمع کرنے کے لیے ہمیں مطلب ہے کہ اگر ہم ایک ہی دن کریں تو اس سے زیادہ ہم بلڈ جمع کریں. کیا بات ہے. لیکن یہ 18 ہزار سے زیادہ جو ہے یہ کرنا بھی آج تک پاکستان میں کسی ایک سنگل این جی او نے یا سنگل آرگنائزیشن نے نہیں کیا جو دعوت اسلامی نے کر دکھایا. نہ ہماری یہ فیلڈ, نہ ہمارا یہ کام, نہ ہماری ایکسپیرینس. 18,000 کا فیگر ہے نا, یہ وہ رجسٹرڈ ہے. ان رجسٹرڈ جو لوگ چلے گئے خود ان کا بھی ہم دوسرے اداروں میں جا کے ہماری نالج میں نہیں آیا, صرف امیر اہل سنت کی آواز کے اوپر لوگوں نے جا کے لبیک کہا. اور 18,000 تو ہمارے کیمپ پہ جا کے انہوں نے دی. اچھا, یہ دعوت اسلامی کے لیے بڑا نیا کام تھا نا, لیکن اس کے باوجود اداروں کے سربراہان نے آ کر کہا کہ جس انداز میں یہ آرگنائزڈ ہوا, بالکل, اور پھر جو پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے جو ایس او پیز ہیں جس انداز میں دعوت اسلامی نے فالو کیا وہ مطلب ایک بڑا کمال کا تھا. اس پر بھی کافی کمنٹس آئے. بالکل ایسا ہی. اور اس میں ماشاءاللہ یہی ہے کہ دعوت اسلامی جب کوئی کام کرتی ہے تو اس کے پھر تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے پیمانے پر یہ کام ہوا. بلکہ آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت بھی ہیں کہ سچی بات یہ میں کہوں گا کہ ان کے سر پر یہ صحرا بھی جاتا ہے, کیونکہ مفتی صاحب سے الحمدللہ میں نے نگران شورا سے ایک چیز سیکھی ہے, جب کوئی نیا کام کرنے جانا ہے, جب کوئی بڑا کام کرنے جانا ہے تو اس کی شرعی پہلے اپروول لینی ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مفتی صاحب سے بات سب سے پہلے ہوئی تھی اور قبلہ مفتی صاحب نے ہی یوں سمجھے گویا میں گو ہیڈ دیا, اور یہ چونکہ دعوت اسلامی کے لیے نیا کام تھا تو اس کی شرعی رہنمائی بھی لینا ضروری تھی. تو مفتی صاحب اس کے بعد جو یہ ریئیکشن آیا اور جو لوگ نکلے, کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ ایک امیزنگ ماشاءاللہ اس کا رزلٹ آیا. ارے ماشاءاللہ, میں تو رضوان بھائی سے رابطے میں تھا اور یہ مجھے بتاتے رہتے تھے کیا صورتحال چل رہی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ وہی ہے کہ ایک تو مذہبی لوگوں کا جذبہ عام طور پہ دوسروں کی بنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے, پھر اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے بلڈ دیا ہے نہ مجھے ان کا پتہ ہے نہ آپ کو ان کا پتہ ہے, نام بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جمعہ مثال کے طور پہ رضوان بھائی ہمارے موسٹ یعنی ایکٹیو اسلامی کراچی کے دیکھ رہے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ اکثریت کو شاید ان کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ ہیں کرنے والے. تو ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ 4 بوتلیں 4 تصویریں, 6 بوتلیں 12 تصویریں, تو اس طریقے کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمارے الحمدللہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کو ساتھ رکھ کے ماشاءاللہ چلایا گیا ہے اس میں. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مفتی صاحب سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. عید کے حوالے سے بھی مفتی صاحب سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں, اور کل بھی یاد رہے مفتی قاسم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے رات 9:30 بجے. ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہر سال ہم کرتے ہیں, بلکہ کئی ناظرین کو پورا سال انتظار رہتا ہے. یہ پیغام بھی آتے ہیں کہ سال میں ایک ہی بار کیوں کرتے ہیں, تو وہ ہم کل بتائیں گے کیوں ایک بار کرتے ہیں. تو وہ سلسلہ ہے ذاتی تجربات. مفتی صاحب بھی ہوں گے, میری بھی حاضری ہے, نگران شورا بھی کل رات ہمارے درمیان ہوں گے. ہمارے ساتھ صوبان بھائی بھی ماشاءاللہ, یہ بھی ہماری اس مجلس کے بڑے اہم رکن ہیں, لاہور سے لائیو ہیں. ہم کیا ان سے بات کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوبان بھائی کیسے ہیں؟ بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. مبارک ہے صاحب آپ کو, مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور ماشاءاللہ رمضان میں تو آپ کنٹینیو ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کی بھی رونق رہے, مدنی مذاکرے میں بھی آپ کا باقاعدہ ایک سیگمنٹ تھا, تو بڑا ایکٹیو آپ نے اس بار مدنی چینل کے ساتھ رمضان گزارا, کراچی میں نہ رہتے ہوئے بھی. شاید ہماری ویڈیو. اچھا, صوبان بھائی کا ہی ایک پیکیج ہے ہمارے پاس, یہ وہاں کے اداروں میں گئے اور اس پوری سچویشن کو کیسے انہوں نے دیکھا, کچھ انٹرویوز بھی انہوں نے لیے, آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Blood is considered to be the lifeline for all humans. خون زندگی ہے. ہمارے جسم میں گردش کرتا ہوا یہ 4.5-5 لیٹر خون آکسیجن اور اہم ترین اجزاء پورے جسم کے آرگنز کو سپلائی کرتا ہے. لیکن تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں میں یہ خون کا سارا سسٹم یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, صحیح طرح کام نہیں کرتا, اور علاج یہی ہے کہ انہیں فریش بلڈ لگایا جائے, بلڈ باہر سے ٹرانسفیوز کیا جائے. کورونا وائرس آ گیا, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ڈکلیئر ہوا, پاکستان میں بھی ایسے حالات ہوئے اور بلڈ سپلائی شدید متاثر ہوئی. سوچئے ایسے وقت میں یہ تھیلیسیمیا کے مریض, ان کے والدین اور وہ فاؤنڈیشنز, وہ ایجنسیز جو ان کے لیے بلڈ ارینج کرتے ہیں کتنے فکر مند ہوئے ہوں گے. دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا, دیکھنا رہ
जाए कोई सी सकता, आसान मुश्किल कर दे किसी की, आसान मुश्किल कर दे किसी की, रब को राजी कर ले उठ जाए, रब को राजी कर ले उठ जाए, रब को राजी कर ले उठ जाए। इस मुश्किल घड़ी में दावत इस्लामी मैदान अमल में आई। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल इलियास अत्तार साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने ऐलान फरमाया और पूरे पाकिस्तान से लब्बैक की सदाएं आई। अब ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जल्जला हो, सैलाब हो, IDPs की मदद हो, हमेशा दावत इस्लामी ने फ्रंट फुट पे रहकर लीड किया है। और रमजान के आखिरी अशरे में जब इनको ब्लड की जरूरत ज्यादा होती है, हमने मुख्तलिफ इलाकों में ब्लड कैंप्स अरेंज किए। निगरान शुरा ने टास्क फोर्स बनाई, बाकायदा सिस्टम के तहत काम हुआ और अभी ये काम जारी है। पाकिस्तान में जहां भी दावत इस्लामी के जेर इंतजाम ब्लड डोनेशन कैंप्स लग रहे हैं, आप जरूर साथ दीजिए, तशरीफ लाएं और सब तक ये नेकी की दावत पहुंचा दें। ऐसे मुश्किल वक्त में दावत इस्लामी मैदान अमल में आई। अमीर अहले सुन्नत ने मदनी चैनल पर ऐलान फरमाया, पूरे पाकिस्तान में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, बड़े छोटे शहरों में, हत्ता कि गांव कस्बों के अंदर मेडिकल कैंप्स का अरेंज किया गया। अमीर अहले सुन्नत ने दुआ इरशाद फरमाई थी, उस दुआ में से हिस्सा हासिल करने के लिए, उस दुआ की बरकतें पाने के लिए लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। क्या आप समझ सकते हैं, अब तक 19,000 से ज्यादा बोतलें खून की वो इकट्ठी हुई और मुस्तहिकीन तक पहुंचाई गई। इन बच्चों को, इनके लवाहिकीन को कितनी परेशानी होती होगी कि जब इनके बच्चे तड़पते होंगे। और क्या चाहिए, सिर्फ खून। और ये खून देना मेडिकली प्रूवन है कि खून देना इंसान के लिए जरूरी भी होता है। एक हेल्दी इंसान अगर 4 मंथ्स के अंदर अपना खून अतिये के तौर पर देता है तो ये उसके जिस्म के लिए भी अच्छा है। दावत इस्लामी ने बाकायदा निजाम बनाकर इस सिस्टम को हैंडल किया एंड वी आर एमिंग टू परस्यू इट इन द फ्यूचर ऑल्सो। और हम इसको आगे भी लेकर चलेंगे, इसमें हमें आपके ताउन की जरूरत है। मेडिकल साइंस के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड थैलेसेमिक पेशेंट्स की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। कोई दवाई नहीं, कोई और ट्रीटमेंट नहीं, सवाए इसके कि इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, यानी इन्हें खून लगाया जाए। याद रखिए, ये बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं और ये भी खेलते हैं, इनके भी जज्बात हैं, ये भी खाना खाते हैं, ये भी मुस्कुराते हैं, लेकिन इन्हें जिंदा रहने के लिए खून चाहिए होता है। ब्लड इज जस्ट लाइक ए फ्यूल फॉर देम। और आपकी जरा सी कोशिश किसी के लिए जिंदगी की नवीद हो सकती है। आइए खून अतिया दीजिए, दावत इस्लामी का इस कार्य खैर में साथ दीजिए। मेरे बच्चे हीमोफीलिया पेशेंट हैं। ये लॉकडाउन की वजह से ब्लड की बहुत किल्लत हो रही है बच्चों के लिए। मदनी चैनल्स वालों ने कैंप लगा कर बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करके दे रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से भी हमारा दावत इस्लामी भाई ब्लड पूरा करके दे रहे हैं। आगे रमज़ान की वजह से भी थोड़ा सा कमी हो रही है, तो लॉकडाउन है इसलिए ब्लड नहीं मिला। ये जो 2 बेटे हैं मेरे, उन दोनों का ए नेगेटिव ब्लड है, तो बहुत मुश्किल से मिल रहा था। लेकिन ये लॉकडाउन की पहले की वजह से इनका ना ब्लड मिल नहीं रहा था। तो जब इन सुंदस वालों से बात की तो कह रहे भाई अपना डोनर लेके आए, लेकिन हमें ब्लड नहीं मिल रहा था। तो जब हमें पता चला कि दावत इस्लामी वाले जो ना इमदाद कर रहे हैं, ब्लड के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनका ना बहुत शुक्रगुजार करते हैं, उनकी मेहरबानी है। ये बच्चों की ज़िंदगियों का मसला है। इन बच्चों को ब्लड वगैरह लगता है, उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाती है। इनके कैंप में रब्ता करके इनको ब्लड वगैरह दें जितना हो सकता है। दावत इस्लामी वाले की बड़ी मेहरबानी, आगे मजीद है, हमको दावत इस्लामी वाला ब्लड पूरा करके दे रहे हैं। मेहरबानी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी भी बच रही है।
अल्लाह का शुक्र है दावत इस्लामी की तरफ से जो हम आज कॉल किए, फैक्ट्री में काम करता था तो कॉल किए तो इन्होंने बोला कि ठीक है अपने बच्चों को ले, लेकिन ये मेरे बच्चों को आज ब्लड लगा हुआ है। मेहरबानी दावत इस्लामी की। हमारे भी कोशिश ये है कि हम अपने लोगों और दूसरे लोगों को भी कहें कि दावत इस्लामी का साथ दें। उनको बच्चों को जो ये बैठ साहब बच्चों को ब्लड लगता है, इनको टाइम से ब्लड लगे। ये थैलासीमिया मसला ऐसा है कि ब्लड कहीं से मिलता नहीं है, लेकिन जो इमदाद करेगा अल्लाह उनका भला करेगा। कोशिश ये करे दावत इस्लामी के साथ मिलके बच्चों को ब्लड दे। क्या बात है, इन वालिदैन की कैसी दुआएं मिल रही हैं उन लोगों को कि जिन्होंने ब्लड दिया, ये इंतज़ाम किया। अल्लाह इस मजलिस को सलामत रखे। सुभान भाई, आप गए इदारों में, आपने बच्चों से भी मुलाकात की, वालिदैन से भी की, क्या फीलिंग्स आपको फील हो रही थी? रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज है कि इस वीडियो के शुरू में जो बच्चा था जिसके सर पे मैंने हाथ रखा और जिसको साथ में बैठा हुआ था, इसी बच्चे के साथ एक बड़ी टची बात हुई। ये बच्चा अभी इसको नया नया ट्रांसफ्यूजन शुरू हुई थी और ये अपनी माँ के बिल्कुल साथ बैठा था, तो हमने उसे रिक्वेस्ट की और वो बच्चा फिर साथ बैठा। इसके पास चिप्स का पैकेट भी था, वो पैकेट भी उससे ले लिया। फिर जो इस बच्चे को मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप बैठना है, इस तरह से करना है, तो बच्चा था वो एक्सेप्ट करता था, उसको करता रहा। वो आखिर तक जब मैं उसके साथ रहा तो मेरा उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन हो गया उस बच्चे के साथ कि अब इसको ब्लड लगता रहेगा। देखिए हुजूर, बच्चे को तो नहीं पता थैलीसीमिया क्या है, बच्चे को तो नहीं पता ये क्या बीमारियां हैं। उसको इतना पता है कि मेरी माँ मुझे यहाँ लाती है और यहाँ सुई घुसाते हैं और मुझे यहाँ पर आधा पौना घंटा रहना पड़ता है। अब वो ये चीज जब होती चली जा रही थी, तो जब हमारी रिकॉर्डिंग सारी खत्म हुई, मेरे साथ साथ तो बच्चा भी एकदम रिलीज हुआ ना। जारी बात है, आप बेहतर समझते हैं, आपसे ही सीखा है, आपने सब सिखाया हमें कि वो जब रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है, काम खत्म होता है, बंदा रिलीज हो जाता है। तो उस वक्त जब मैं रिलीज हुआ, बच्चा भी रिलीज हुआ, तो मेरा एकदम दिल किया। मैंने जेब से कुछ पैसे निकाले, बच्चे से पूछा बेटा कहाँ से आते हो। उसको इतना भी नहीं पता था, वो कहता बस असी दूरों आने हैं। पंजाबी में उसने कहा हम दूर से आते हैं। मैंने कहा गाड़ी वगैरह में आते हो, कहता हाँ असी गड्डी चाहते हैं। मुझे लगा दूर से आता है, तो मैंने कुछ पैसे निकाल के उसको दिए, उसने लिए नहीं। वो जब उसने नहीं लिए तो फिर मैंने उसके बड़ों से रिक्वेस्ट की कि इससे कहें ले प्लीज, मुझे दिल बहुत हो रहा है कि इसको हमने आपसे दूर किया थोड़ी देर के लिए। फिर उसका चिप्स का पैकेट उसको वापस किया, तो वो बच्चे के चेहरे पर जो तासुरात थे, मुझे ऐसे लगा कि जिस तरीके से लोग होते हैं ना, किसी की आंखें नहीं होती, किसी के कान सुनाई नहीं देते, उनको डिसेबल कहा जाता है दुनिया में। तो ये भी एक तरह से ऐसे लोग हैं जिनको मोहब्बत की बड़ी जरूरत है। और हुजूर, हैरत की बात ये हुई, इसको कोइंसिडेंस आप कहें, वही बच्चा 2 या 3 दिन के बाद मैं गाड़ी पे एक जगह पे जा रहा था, तो वो बाइक पे अपने वाले साहब के साथ जा रहा था। उसने गाड़ी में देख के मुझे पहचान लिया और वो ऐसे उसकी कैफियत हुई कि वो इस्लामी भाई, वो इस्लामी भाई, वो इस्लामी भाई। तो बहुत ज्यादा टची फीलिंग हुई। तो मैं तो यही कहूंगा कि दैट वाज ए राइट कॉल एट द राइट टाइम फॉर द राइट पीपल बाय द राइट मैन, कि ये एक राइट कॉल थी। अमीर अहले सुन्नत के अंदर जो जज्बा खैर खाई है, और इतना जबरदस्त जज्बा खैर खाई है, इन लोगों के लिए ब्लड जो है वो फ्यूल की तरह का होता है। हुजूर, असल बात तो ये है कि बहुत अरसे से जो लोग इनके लिए खून अरेंज कर रहे हैं, फाउंडेशन वाले, उनके बड़ों की तरफ देखें। जिस फाउंडेशन के साथ हमने ये लाहौर और इसके मुज़ाफ़ात में काम किया, उसके जो CEO हैं, उनके मुंह के अल्फाज ये थे कि इलियास कादरी के जो मानने वाले हैं, हम तो उनके भी गुलाम हैं। इलियास कादरी साहब की बात तो बाद में है। और वो ये क्यों कह रहे हैं, उनको अंदाजा था कि कितना बड़ा ये काम हुआ है। अभी 3 दिन पहले हमने एक कैंप अरेंज किया है, और उनके कहने के ये अल्फाज होते हैं कि आम तौर पे एक कैंप से, जो कैंप शहर से बाहर जाके अरेंज हो, अगर 15, 16, 20 बोतलें भी हो जाए ना, तो हमें लगता है बहुत बड़ा कामयाब हो गया है। और आप लोगों के यहाँ पे तो लाइन यूं लगी होती थी जैसे मुफ्त में आटा तकसीम हो रहा है या मुफ्त में कोई पैसे तकसीम हो रहे हैं। लोग आगे आगे हाथ करके खून दे रहे होते थे। वो पूछते हैं कि भी इसकी क्या वजह है। मैंने कहा हम आपको बताते हैं। एक हुजूर काफी पोश इलाके से अमीर आदमी का फोन आया कि बताएं कहां पर खून डोनेट करना है। हमने उस जगह बल्कि फला जगह पे आके खून डोनेट कर दें। मैं उनको जानता था। अब आमतौर पे ऐसे लोग पैंडेमिक के अंदर और फला जगह पर निकलने में जरा हिचकिचाते हैं ना, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया कि आप खून क्यों डोनेट करना चाहते हैं, खैरियत है? वो कहते हैं सिर्फ अमीर अहले सुन्नत की दुआ से बरकत हासिल करने के लिए आप जहां बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। और फिर उन्होंने ये बात बताई कि जब भी अमीर अहले सुन्नत कोई दुआ इरशाद फरमाते हैं ना, काफिले के लिए, किताब के लिए, किसी मस्जिद में चंदा डालने के लिए,
میں ضرور کچھ نہ کچھ اس میں دعا سے حصہ لینے کی کوشش اور ایسے بہت سارے ان کی آواز آپ دیدہ تھی. ایسے بہت سارے. مفتی صاحب یہ جو بات کی نا صوبان بھائی نے, یہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ کلفٹن میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو بڑا نوازا ہے. وہ مجھے پیچھے جس کو کہتے ہیں پڑ گئے, بھائی ہمارے علاقے میں کیمپ کب لگے گا؟ میں نے کہا بھائی ہمیں پورا ہو رہا ہے بلڈ, آسانی سے ہو رہا ہے, غریب علاقوں میں لوگ زیادہ ماشاءاللہ دے دیتے ہیں, ہمیں گنجان آبادی میں لگانا ہے. میں ان سے پوچھتا بھی یار کلفٹن ڈیفینس میں کوئی ارادہ ہے؟ کہتے ہیں وہاں لگانے کی ضرورت نہیں, کورنگی, کھارا در, رنچوڑ لائن, یہ ایریا ذرا کراؤڈڈ ہے. وہ مجھے ہر دوسرے دن بعد فون کریں, یار میں نے کہا آپ کو کیوں دینا ہے خون؟ بھائی ہمارا پورا ہو رہا ہے. بولے مجھے بھی دعا میں حصہ چاہیے. اچھا مجھے نہیں دینا, میرا پورا گروپ ہے دوستوں کا. تو میں نے کہا آ جاؤ نا بھائی آپ کسی. بولے نہیں ہم نے پینڈیمک میں نکلنا نہیں ہے دور, آپ مہربانی کریں. اچھا اس بندے کا جذبہ دیکھیں, آخر کار انہوں نے پوری کوشش کر کے کراچی کلب میں وہ پورا کیمپ ارینج کروا دیا مجھے, کہہ رہے یار یہاں لگوا دیں, ہم کلفٹن ڈیفینس کے لوگ آ جائیں گے. لیکن یہی والی بات ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیماری کے لیے کلینک میں ان دنوں میں نہیں جا رہے, ڈر رہے کہ نہیں یار, لیکن اس کے لیے آئے اور انہوں نے بلڈ دیا, اور یہ امیر علیہ سنت سے پیار ہے لوگوں کا. یہ کیسا جذبہ ہے مفتی صاحب, کیا کہیں گے آپ مسلمانوں کے اندر دوسرے بھائیوں کے لیے جذبہ؟ ایک اسلامی بھائی نے رابطہ کیا, ان کی فیکٹری ہے اور ماشاءاللہ اچھے وہ یعنی پیسے والے آدمی. تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میرے پاس جو نا وہ 600 بندے ہیں بلڈ دینے کے لیے, تو آپ بتائیں کہ ہم کہاں پر آئیں, کیا اللہ اکبر. تو میں نے انہی دنوں میں رضوان بھائی سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم اوور چل رہے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہ ضرورت پوری ہے, تو اب کچھ عرصے بعد ضرورت پڑے گی. تو پھر 600 بندے ان کے پاس ہے صرف, کیا بات ہے, یہ ہے دعوت اسلامی. تو رضوان بھائی اب اگلا پلان کب ہے, کیا ضرورت ہے یا ختم ہو گئی؟ اس وقت تو ضرورت ہے, کیونکہ عید کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے دنوں میں بلڈ کی کچھ شارٹیج رہتی ہے. اچھا ہمارا ایک میں آپ کو بتاؤں, جب ہم نے پہلا کیمپ ارینج کیا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بس وہ نگران شورا نے حکم فرمایا, اچانک سب کرنا پڑا, بس ود ان ون ڈے, ایک دن کے نوٹس پر سارا کام, کبھی کام نہیں کیا اور وہ کام ایک دن میں کرنا ہے, ایک دن میں کرتا. اور ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ نے آ کر جو ہم ایسے ہی کرتے ہیں وہی ہوتا ہے, تو جو انہوں نے کمنٹس پاس کیے وہ مطلب بڑے حیرت زدہ تھے کہ بھائی اتنا اچھا ارینجمنٹ اور اتنا ایس او پی کو فالو کرنا, بالخصوص اس پینڈیمک سچویشن میں, سب مطلب کہ ویری ڈیفیکلٹ. الحمدللہ. بہرحال وہاں سے ہم نے کام شروع کیا. اس دن میں نے نوٹ کیا کہ کئی لوگ روزے میں آ رہے تھے اور گڑ گڑا رہے تھے کہ ہمارا بلڈ لے لیں. ہم لوگ جو ایس او پی ہے روزے میں نہیں لیتے, پھر جو دیگر شعبان میں جنہوں نے رکھا تھا, جی ہاں جی ماشاءاللہ, اب ان کو جب کہہ رہے ہیں کہ بعد میں دیجیے گا, تو ان کا کہنا ہم تو پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں. پھر ان کو ارینج کروایا گیا اب رات کو جا کے بلڈ دیجیے گا. پھر کوئی اوور ایج ہے وہ آ کے ضد کر رہا ہے, کوئی انڈر ویٹ ہے وہ آ کے ضد کر رہا ہے. سلمان بھائی ہم نے تو ایک ایسے بھی رکھی تھی نا کہ بھائی اس ایج کی لمٹ ہے, اس کے بعد ہم وہ خون نہیں لے سکتے. 60 سے ابو ہم نہیں, ساری ایس او پیز ہم نے جو رکھی ہوئی تھی, پلس ہم جو ٹائم ڈیوریشن جو تھا نا, تو ہم عموماً 4 سوا 4 بجے ٹوکن بانٹنا بند کر دیتے تھے. جی ہاں, اورنگی کے علاقے میں کس لائن میں واپس گئے تھے. لیکن وہ ایج فیکٹر ہے نا, یعنی ہم تو 55 سال پر لے آئے, 50 تک ہم نے, WHO تو 60 ایئرس کہہ رہے ہیں, ہم 55 یا 50 پر لے آئے, لیکن اوور 60 ایج بھی ہم پہ ہمارے پاس آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جناب آپ ہم سے بلڈ لے لیں. اچھا ایک امیر اہل سنت جو ہیں ان کا تو کتنا اصرار تھا, باقاعدہ ڈاکٹر صاحب کو لائن پہ لے کر کانفرنس مشورہ کیا. میں نے پہلے, مجھے رضوان بھائی نے کہا یہ کیا کرنے جاؤ, ڈاٹا ہے باقاعدہ انہوں نے مجھے, کیونکہ امیر اہل سنت تو اعلان کر چکے تھے اور پلاننگ ہو رہی تھی کہ شام خون دینا ہے. نگران شورا امیر علیہ سنت, تو مجھے رضوان بھائی نے فون کیا, آپ کو پتا ہے کچھ؟ میں نے کہا پتا تو کچھ نہیں ہے. کہہ رہے بھائی 72 ایئرز ان کی ایج ہے, 55-60 سال سے اوپر تو بلڈ لینا ہی نہیں چاہیے, ان کے لیے بھی پرابلم ہے. اور ان کا بلڈ بیسیکلی ویسے تو بڑے برکت والے ہیں, لیکن ایک جو ایس او پیز ہے کہ وہ بلڈ نارملی مریض کے لیے 60 سے اوپر والا نہیں کام کا ہوتا. تو لیکن امیر علیہ سنت کو پھر سمجھانا مشکل, کیونکہ وہ اعلان کر چکے تھے. پھر ماشاءاللہ وہ جب, اچھا امیر علیہ سنت کی ایک بات ہے کہ جب ان کو سارا سچویشن ڈاکٹری اور سب بتایا تو وہ چلے ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ جذبہ اور بزرگوں میں بھی نظر آ, بیمار آ گئے ہوں گے جو اس حوالے سے. لمٹ ہے کہ 450 ml ہمیں لینا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھلے اب کم لے لیں, میں کمزور ہوں, کم لے لیں, ہمارے لیے کام کا نہیں ہے. یہ نا بہترین لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش. ہم نے ایک سسٹم رکھا تھا کہ ہم اپنے کیمپ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے ان لوگوں کے جن کو ٹیمپریچر ہے. اچھا, جو گورنمنٹ کی ایس او پیز ہے, ہم ٹیمپریچر چیک کر رہے ہیں, اس کے بعد انٹری دے رہے ہیں. اب اگر کسی کو ٹیمپریچر آ رہا ہے تو وہیں سے باہر سے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے آپ اندر آنے تو تھوڑا سا خون لے لو, بس میرا دعا میں حصہ مل جائے. ایسا ہوا کہ وہ پھر پلٹ کر آ رہا ہے, کچھ گھنٹے بعد آ رہا ہے یا شاید دیکھو میرا ٹیمپریچر کم ہو گیا. یعنی یہ کیا ہے ناظرین, یہ نہیں دیکھا ہوگا آپ نے, یہ جو ایسنس ہے نا دعوت اسلامی کا, جو پیار ہے, اور امیر علیہ سنت فرما دیں تو لوگ اس طرح قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا, سبحان اللہ. ہمارے ساتھ اس مرض سے متعلق جو فیملی متاثر ہے, ایک بچے کے والد صاحب بھی ہیں, وہ ان کے بیٹے بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کی زندگی میں کیا محسوس کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس بچے کو بلانے کی ایک وجہ بھی ہے, تھیلیسیمیا کے اگر مجھے
جو مریض بھی دیکھ رہے ہیں نا تو وہ بھی ہمت نہ ہاریں. اس بچے نے وہ کر دکھایا ہے جو بہت سارے صحت مند نہیں کر پاتے. یہ موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اور شاہ رخ بھائی بھی ایسے اداروں میں گئے, ان کے پاس بھی کچھ ایسی باتیں ہیں, ان سے بھی بات کریں گے, مگر میں پہلے کچھ کالز ہم شامل کرتے ہیں. جی مدنی چینل کے سلسلے عید پھولوں کے سنگ میں حاجی عبدالحبیب اتاری, مفتی قاسم اتاری اور تمام شرکائے سلسلہ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. دعوت اسلامی نے جس طرح تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کیا ہے اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. میں دعوت اسلامی کو اس سلسلہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں, شاید بات بڑی لگے گی آپ کو, سچی بات ہے کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. دعوت اسلامی واقعی کرنے پہ آ جائے اور ہم پورے پاکستان میں ایک بھرپور کمپین چلا دیں. میں نے کہا نا ابھی تو 5-6 دن کی یہ کوشش ہے. میں ایک چینل والوں نے علاقے مطلب ہے کہ پیچھے پڑے ہوئے. مجھے ایک چینل نے انٹرویو پہ بیپر پہ لیا تھا جب ہم نے 7-8 ہزار بوٹلز دی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ کمال کیا, اور وہ بڑی تعریفیں کر رہے تھے کہ 8 ہزار کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. میں نے کہا ابھی تو شروع کیا ہم نے بھائی, آپ کو 8 لاکھ بوتلیں چاہیے. دعوت اسلامی 8 لاکھ بوٹلز دے سکتی ہے. پتہ ادارے بھی تو ہونا جو سنبھال سکیں, اس بلڈ کو یوز کر سکیں اور اس کا استعمال بھی ہو سکے. اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ سے مفتی قاسم صاحب بھی تشریف فرما ہے. عبدالحبیب بھائی اور دیگر مبلغین کو عید بہت بہت مبارک ہو. عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ وہ والا کلپ تو دکھا دیں جس میں 5 مبلغین تھے, جس میں آپ بھی تھے اور مفتی قاسم صاحب بھی تھے. 5 مبلغین تھے, یہ کون سا کلپ؟ کوئی آپ والا سا 4 درویشی ہوگا. چلیں اگلی کال دیتے ہیں. جی مفتی صاحب سے ذاتی سوال یہ ہے کہ آپ مدنی مذاکرے میں حضرت صاحب کے ساتھ شریک کیوں نہیں ہوتے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. میں وہاں سٹیج پر نہیں ہوتا لیکن الحمدللہ دیکھتا رہتا ہوں. اور میرے جو ہے نا وہ جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کتنی شرکت کرتا ہوں. مفتی صاحب کئی بار جی ماشاءاللہ کئی بار ہم سلسلوں کے مدنی مذاکرے کے دوران بھی ان کی طرف سے کال تشریف لے آتی ہے, کسی مسئلے کا جواب آ جاتا ہے. اصل میں مفتی صاحب ہی کی طرف سے دیکھا جائے نا تو دارالفتہ اہل سنت کے کچھ اسلامی بھائیوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ مدنی مذاکرے میں آئیں. آپ سے جو مدنی مذاکرے میں آتے ہیں پھر صبح ان کو تخفیف بھی دی جاتی ہے, تھوڑا سا یوں سمجھے کہ بریک دیا جاتا ہے کیونکہ رات دیر ہو جاتی ہے. مفتی صاحب کی صبح ارلی مارننگ کی مصروفیات ہوتی ہیں, تو یہ تقسیم ہے. اور الحمدللہ چینل کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کئی بار ان کی کال بھی تشریف لاتی ہے. کچھ مسائل پر آپ نے دیکھا ہوگا پھر ان کو لائیو کالز پر بھی لے لیا جاتا ہے. جی اگلی کال دیجیے گا. ماشاءاللہ عید پھولوں کے ساتھ بہت ہی پیارا سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے تمام عملے کو بہت بہت عید مبارک ہو. میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ بلڈ جو دیا جاتا ہے اس کی ریکوری کتنے دنوں میں ہو جاتی ہے, اور یہ بلڈ دینا کیا شادی شدہ بندہ بھی بلڈ دے سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, بلڈ ڈونیشن کرنے کے لیے جو ہے شادی شدہ کا نہیں, ایج کا فیکٹر ہوتا ہے. 50 سال کی ایج ہے, وزن کم از کم قریباً 60 سے زائد اس کا وزن ہونا چاہیے, اور اس کی یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ وہ بلڈ وہ دے سکتا ہے. کسی بڑی بیماریاں کون سی ہوتی ہیں جس میں بیماریاں تو بہت ساری, جیسے ہیپیٹائٹس ہے, ٹی بی وغیرہ ہے, بخار ہوا ہے, اس کے باقاعدہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے پہلے پوری ہسٹری لی جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی بیماریاں موجود ہیں تو اس صورت میں بلڈ نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم لوگوں نے ایس او پی ساری بنائی تھی. ہسٹری لینے کے بعد بھی اگر ایسا کوئی بلڈ آ جاتا ہے کہ جس میں کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز جاتا ہے اس کو ڈسکارڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو یوز نہیں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ریکوری کتنے دنوں میں ہوتی ہے. قریباً 3 ماہ کے اندر, اور 3 ماہ کے کم و بیش پلس ڈیپینڈنگ اپون دا ڈائٹ. آلموسٹ آفٹر 90 days وہ دوبارہ وہ بلڈ ڈونیٹ دینے کے لیے وہ 90 دن کے بعد وہ دے سکتا ہے. چلیں جناب ایک اور کال دے دیں. محمد سبحان تاری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب صاحب آپ کو اور مفتی قاسم صاحب کو بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک, خیر مبارک, ماشاءاللہ. جی اگلی کال دیتے. عبدالحبیب صاحب آپ کو اور مفتی قاسم صاحب کو عید بہت بہت مبارک ہو. اور عبدالحبیب صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اس بار آپ نے نعت خوانوں کے ساتھ عید کیوں نہیں کی؟ نعت خواں تو تھے تھوڑی دیر پہلے, اشفاق بھائی بھی تھے اور دوسرے اسلام 2 نعت خواں تھے ماشاءاللہ. اور یوں دیکھا جائے تو اس وقت بھی منچ پہ سارے نعت خواں ہی ہیں بھائی. ہم الحمدللہ ہمیں بھی کچھ نعت خواں مان لو بھائی. مفتی صاحب بھی نعت پڑھتے ہیں اور شاہ رخ بھائی بھی پڑھتے ہوں گے, رضوان بھائی بھی پڑھتے ہوں گے. ہم پہلے چلتے ہیں ہمارے جو والد صاحب ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا حضور؟ محمد سلیم نام ہے میرا. سلیم بھائی, یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ جی میرے بیٹے. کیا نام ہے ان کا؟ محمد ارسلان.
ارسلان. اچھا سلیم بھائی یہ بتائیے کہ یہ پیدائشی ہی تھیلیسیمیا ہوتا ہے یا کچھ پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے؟ آپ کے ساتھ کیا ہوا ارسلان کے ساتھ؟ ارسلان جب پیدا ہوئے تو اس وقت تو بالکل ماشاءاللہ اچھا بالکل یوں لگ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں. 9 months پورا ٹائم اس کا, اور جو ویٹ ہونا چاہیے پورا ویٹ ان کا تھا, اور چہرے سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں سے بھی تھیلیسیمیا ہے. ٹھیک ہے. 3 مہینے کے بعد ڈائگنوز ہوئے, اچانک پیل ہونا شروع ہو گئے, اور جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے عام سے لفظوں میں سمجھایا کہ بھئی ان کو تلی کی بیماری ہے. تلی کی بیماری؟ ہاں, وہ ہاتھ لگا کے انہوں نے جج کیا ہوگا, فوراً اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے HB الیکٹروفورسس کا, ٹھیک ہے, وہ کروایا گیا جس کی رپورٹ 10-15 دن میں آئی تھی, تو اس سے ڈائگنوز ہوا کہ ان کو تھیلیسیمیا میجر ہے. اچھا اب آپ اس کے بعد پھر جب یہ ماشاءاللہ کتنی عمر ہو گئی ارسلان کی؟ یہ 20 سال کے ہیں تقریباً. 20 سال ہو گئے. تو آپ ان کا اس وقت سے لے کر اب تک انہیں بلڈ لگ رہا ہے یا کچھ وقفہ آتا ہے اس میں بیچ؟ نہیں, ریگولرلی لگ رہا ہے اس کو. 20 سال سے ہر مہینے یا ہر 15 دن؟ شروع میں مہینہ سوا مہینہ, لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی گئی تو ٹائم بھی کم ہوتا گیا. اچھا, اب جو ہفتے میں 1 دفعہ لگ رہا ہے. ہر ہفتے؟ جیسے یہ ہے کہ اس کے اندر خون کی نیڈ بڑھ جاتی ہے. اچھا, یہ تو آج پتہ چلا. ایج جیسے جیسے بڑھے گی خون کی نیڈ بڑھے گی. دوسرا ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو بلڈ ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ آئرن جو ہے نا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا آئرن تو ایک لمٹ میں رہتا ہے, ڈیزالو ہوتا ہے. ایک بچہ ہے جس کے نام پر ادارہ بھی بنایا گیا. ایک نارمل انسان کے جسم میں 160 نینوگرام آئرن ہوتا ہے. اس بچے کی آئرن کی مقدار 11,000 پہنچ گئی. اللہ اکبر. اب وہ پہنچ گئے تھے ٹرانسپلانٹ کے لیے, لنڈن پہنچ گئے تھے, بڑے اخراجات تھے, انہوں نے سب کچھ ارینج کر لیا, لیکن اس بچے کا آئرن نکالنے کے لیے ڈاکٹرز نے کہا اگر 16 گھنٹے ان کو سوئی انجیکٹ کر کے رکھا جائے, ان کا آئرن نکالا جائے, روز بھی 3 یا 4 سال لگیں گے. 5 سال تقریباً 5 سال تھا کہ روزانہ 16 گھنٹے آئرن اوورلوڈ ہو جاتا ہے بغیر اتوار کے چھٹی. لیکن 5 سال چاہیے. اصل کیا ہے کہ دیکھیں یہ صرف بلڈ نہیں ہے نا, بلڈ کے ساتھ ان کو مطلب یا تو پمپ کے ذریعے آئرن نکالا جائے گا یا کوئی انجیکشن کے ذریعے نکالا جائے گا, پھر ان کو میڈیکیشنز دی جاتی ہیں, الرجی کا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ کمپلیکیشن تو رہتے ہی ان کے ساتھ. اچھا حضور یہ بتائیں کہ آپ ایز اے والد, یعنی یہ میں اس لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں آپ کا دکھ بڑھانے کے لیے نہیں, بہت سارے ناظرین ہیں جو ناشکری میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں. اچھا ایک تو اولاد ہوتی ہے تو پھر اب وہ بیٹا نہیں ہو رہا تو اور نہیں ہو رہی اولاد. اچھا اولاد بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اتنی بڑی بیماری نہیں ہے, پھر بھی چھوٹی موٹی بات پر اللہ کی بارگاہ میں وہ ناشکری کرتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ اگر بچہ اللہ نے دیا ہے, صحت مند دیا ہے, تو اس پر شکر ادا کریں. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ آپ کو 20 سال سے آپ یہ سب کر رہے ہیں. اور باقی بچے بھی آپ کے مریض ہیں یا یہ ایک ہی ہیں؟ نہیں الحمدللہ میرے 4 بچے. ٹھیک ہے. اور 3 نارمل ہیں ماشاءاللہ. اور یہ پہلے ہیں؟ یہ 2nd نمبر پر. اچھا پہلے بچے ٹھیک ہیں؟ پہلا بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 2 بھی ٹھیک ہیں. اچھا یعنی یہ بھی میں نے سنا تھا کہ پہلا بچہ نارملی تھیلیسیمیا کا مریض ہوتا ہے, یہ کمپلسری نہیں ہے؟ اچھا کوئی بھی بچہ ہو سکتا ہے, کوئی بھی رینڈم بھی ہو سکتا ہے. کیا فرمائیں گے اس میں؟ یہ ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی اگر مائنر ہوتے ہیں تو ایز پر مائی نالج کے اس میں 25% چانس ہوتا ہے کہ میجر جو ہے وہ پیدا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ اللہ کل حال باپا نے سمجھا دیا ہے, سکھا دیا ہے. واہ واہ. تو شروع سے ہی مطلب ہے کہ ہوتی ہے دل میں تھوڑی سی, ٹھیک ہے, پرابلمز آتی ہیں, تھوڑا سے دماغ میں بھی آتی ہے, لیکن یہ کہ بس یہ کہ صبر مل جاتا ہے, شکر مل جاتا ہے. لوگوں کو بھی صبر کرنا چاہیے نا, پھر ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اچھا ارسلان بچہ کیسا ہے ماشاءاللہ, آپ کے ساتھ اس کا تعاون رہا کیسا؟ باقی بچوں کے علاوہ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ارسلان میرے گھر کا شعر ہے. جی میرے گھر کا شعر ہے. آپ کے گھر کا شعر ہے, کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ میرا ہنسمکھ بچہ ہے. ارے واہ. ہمارے چہروں پہ بعض اوقات اداسی ہوتی ہے نا, تو یہ ہمیں ہنساتا ہے. اچھا الحمدللہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. تو ارسلان کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ آپ کرتے کیا ارسلان, آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں میں. آپ مائک قریب کریں گے. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ. اس سال 5واں درجہ شروع ہو جائے گا. 5ویں درجے میں پہنچ گئے آپ ماشاءاللہ, یعنی اب 2 درجے رہ گئے ہیں, آپ درس نظامی کمپلیٹ کر لیں گے ماشاءاللہ. تو یہ ہر ہفتے بلڈ لگوانا اور پھر جامعہ میں پڑھنا, تو یہ کیسے کر لیتے ہو بیٹا؟ بس ابھی صوبان بھائی نے بات کی, فیول کی طرح ہوتا ہے. ہاں جیسے بائک ہوتی ہے, اب اس کو چلانا ہے, ہاں تو لے کے جانا ہے اسٹیشن پہ, فیول بڑھوانا ہے اس میں, اللہ اللہ, اور پھر چلیں. میں بھی چلا جاتا ہوں ہفتے میں. اچھا اپنا فیول فل کرتے ہیں, پھر چلتے رہتے. اللہ اللہ. تو جب آپ کا ہفتہ پورے ہونے والا ہوتا ہے تو کیا طبیعت تھوڑی سی ڈاؤن ہوتی ہے اور پھر بلڈ لے لیتے ہیں تو طبیعت تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہے, یا ایسا نہیں ہوتا؟ بلڈ کم ہوتا ہے تو سانس وغیرہ پھولتا ہے. اچھا, کمزوری محسوس ہوتی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو اب آپ نے یہ سب کچھ تھیلیسیمیا کا مرض ہوتے ہوئے کیا,
اور ماشاءاللہ اب تو آپ درس نظامی کر رہے ہیں تو عالم بن رہے ہیں, تو اللہ کی رضا پر راضی ہوں گے, اور آپ کیا کہیں گے باقی ان بچوں کو جو اس مرض میں ہوتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں, تو انہیں بھی آگے بڑھتے رہنا چاہیے, کوشش کرتے رہنا چاہیے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان پہ اس کی زیادہ برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب جب اللہ نے بیماری دی ہے تو اس کی برداشت بھی دی ہے, صبر بھی عطا کیا ہے. میرے کو تو کچھ محسوس نہیں ہوتا, ماشاءاللہ عام نارمل زندگی گزر رہی ہے, باقی سارے زندگی کے کام نارمل طریقے سے آپ کے ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل ماشاءاللہ. چلیں جناب, یہ کتنی بڑی انسپریشن ہے کہ ماشاءاللہ ان والد بھی کیسے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے گھر کا شیر ہے. ایسے بچوں کو حوصلہ بھی ہم نے دینا ہے, اور پھر اس بچے نے بھی وہ کر دکھایا کہ شاید بہت سارے صحت مند بچے درجہ خامسہ تک نہیں پہنچے ہوں گے. کچھ عرصے بعد ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ ارسلان نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا. اللہ اس بچے کو بھی صحت دے, اور دنیا بھر میں جتنے تھیلیسیمیا کے مسلمان مریض ہیں اللہ ان سب کو صحت دے. سب کیا کہیں گے ماشاءاللہ, درس نظامی 5واں درجہ توقید کا کورس کے علاوہ بھی, اچھا, اور گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں. اچھا بتائیں بھائی, بتائیں اور کیا کیا کر آپ رہے ہیں ارسلان اپنے بارے میں کچھ بتائیں ذرا, اور بتائیں. بھی ہمارے علاقے میں شروع ہوا تھا علم توقید کا کورس. دوست نے بتایا کہ بھائی کورس ہو رہا ہے رات کو, فری ٹائم ہوتا ہے, آ جاؤ آپ بھی. تو وہ کورس کیا, بڑا مزہ آیا. اس کے بعد رمضان شوال کے اینڈ میں یہ شعبان کے اینڈ میں یہ سنا وسیم توقیدی صاحب اپنے کورس توقید والے, جی ان کا کورس یوٹیوب پہ آیا تو وہ بھی کیا. اچھا, پیپر بھی دیا میں نے. ارے واہ. اور کچھ اور گرافک ڈیزائننگ میں نے سیکھی. اچھا, کیا بات. چل رہا ہے کورس وہ بھی. ابو کی طرف سے پھر مدد رہتی ہے کہ کوئی کورس کرنا ہو, گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہو, درس نظامی کرنا ہو, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی؟ بالکل ہیلپ کرتے ہیں ماشاءاللہ گھر والے. اچھا, دیگر بھائی بہن بھی آپ کے ساتھ برتاؤ وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں ماشاءاللہ؟ بالکل ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کے گھرانے کو سلامت رکھے. یہ چھوٹی موٹی بیماریوں سے گھبرا جاتے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ لوگ بڑی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ اس بیماری سے تو اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہوا ہے نا, کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں ان کا ماشاءاللہ بڑا ایک یونیک میرے سامنے ایگزامپل ہے کہ اس بیماری کے ساتھ درس نظامی کرنا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے, بہت بڑا کارنامہ, بہت بڑا کام ہے یہ. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت والوں کو بہت نوازتا ہے. واہ واہ واہ. بندہ ہمت کرے اور اللہ تعالیٰ کو ہمت والے پسند ہیں. سبحان اللہ. ایک حدیث مبارک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب معالی الامور ویکرہ صفصافہا. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو بلند ہمت والے کام پسند ہیں, اور جو مریل سے پھسپھسے سے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ اللہ. تو بلند ہمتی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. واہ واہ. بلند ہمت آدمی جو ہوتا ہے نا, اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی نوازشیں, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں ہوتی ہیں. اور یہ تاریخ کے اندر بھی اس طرح کے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں واقعات ملتے ہیں. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نابینا محدثین. اس میں ان محدثین کا تذکرہ ہے کہ جو نابینا تھے اور وہ محدث بنے. اور محدث کا مطلب جو ہے وہ یہ کہ جس کو 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد. اللہ اللہ. ہمارے ہاں تو محدث کا لقب اس کو بھی دے دیا جاتا ہے نا کہ جس کا حدیث سے بہت زیادہ لگاؤ ہے, پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ ہے. اصل اصطلاح وہاں ہوگی. جو پرانے زمانے میں اصل اصطلاح تھی نا وہ تو یہی ہوتا تھا کہ جس کو ساری حدیثیں یاد ہیں, تو جس کو 5,00,000 یاد. حافظ کس کو کہتے تھے حدیث کی اصطلاح؟ کو ساری یاد ہوتی. ساری سے مراد یعنی جتنی بھی احادیث ہیں. اچھا, اس کو حافظ کا لقب, حافظ الحدیث. اللہ. تو یہ جو محدثین تھے ان کی سینکڑوں کے اندر تعداد ہے. اللہ. کہ نابینا تھے اور محدث بنے کہ لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں یاد کی, سن کے یاد کی, اور پھر آگے پڑھائیں اور امت تک پہنچائیں. بلند ہمت. اچھا, حتیٰ کہ ایک یعنی کتاب کے مطابق تو یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے. اللہ. ان کی ترمذی شریف ہم پڑھتے ہیں, یہ تھے ہی نابینا. اللہ. تو انہوں نے اسی حالت میں یہ کتاب لکھی ہے اور یہ پوری امت کے اندر اس وقت چل رہی ہے. کتنی بڑا صدقہ جاری ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علی رحمہ, آپ بھی بچپن سے ہی بیمار تھے. آپ کو بچپن سے وہ درد قولنج ہوتا تھا, بڑی آنت کا درد, اور بڑا شدید, یعنی جیسے اپینڈکس کا درد ہوتا ہے نا, بندہ دوہرا ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ اسی طرح کا درد تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کو بچپن سے تھا. تو درد قولنج تھا, پھر بخار, پھر اس کے علاوہ اور امراض, اور یہ پوری زندگی چلتے رہے. بڑا گوشت نہیں کھا سکتے تھے وہ, جیسی ایک بوٹی بھی اگر کھائیں تو فوری طور پہ یہ اندر سوج جائے,
مسوڑے پھول جائیں اور منہ کھلنا مشکل ہو جائے، یہ امراض پوری زندگی ساتھ رہے. اچھا پھر بلکہ بعض اوقات اس طرح ہے کہ علماء نے سوال پوچھا، اس کا جواب دیر سے دیا، تو فرمایا کہ فقیر کی طبیعت ایسی تھی کہ گھر سے مسجد تقریباً 20-25 گز کا فاصلہ بنتا ہے، یہ بھی پیدل چل کے بلکہ سہارے کے ساتھ جانا بھی مشکل تھا، اور مجھے کرسی کے اوپر بٹھا کے وہاں تک لے جایا جاتا تھا. اتنے امراض کے ساتھ اور اتنی کمزوری اور اتنی ذرا مشکلات کے ساتھ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے جو دین کا کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا پھر ایسی بیماری کئی مرتبہ آئی، ایک کا تو تذکرہ اس میں موجود ہے کہ اتنے بیمار تھے کہ روزہ رکھنا ہی مشکل تھا، کہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتے تھے. تو پھر یہ ہوا کہ اچھا یوں ہے کہ یہاں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر میں شملہ پہاڑیوں پہ چلا جاؤں تو وہ مری کی طرح ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں جا کے میں رکھ سکتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ روزے رکھنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. سفر کیا وہاں پہاڑ پہ ٹھنڈ کے اندر روزے رکھے، نینی تال میں روزے رکھے تاکہ روزوں کا جو فریضہ ہے وہ پورا ہو جائے. تو یہ پوری زندگی اس انداز کے اندر گزری ہے. تو یہ بات وہی ہے کہ ہمت والوں کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو بریل لینگویج ہے، یہ بریل لینگویج بھی جو ہے وہ ایک خاتون کی ایجاد ہے. وہ نابینا تھی، پیدائشی نابینا تھی، اور اس کو پڑھنے کا شوق تھا، تو وہ ریت کے اوپر یوں وہ لکھ کے بنا کے اس کو وہ سمجھتی تھی. تو اس سے اس کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا، پھر وہ کرتی رہی بالآخر یہ زبان وجود میں آ گئی. اور اس وقت پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، یعنی جو بلائنڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی نعمت ہے. پڑھنے کے لیے ہاتھ لگاتے رہتے پڑھتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا تلفظ کیا ہے، لفظ کیا ہے، حرف کیا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمت نہیں ہارنی. ارسلان آپ نے ہمت میں رہنا بھی ہے، اور آپ کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے میں سے میسج بھی آئیں گے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی پریشانیوں پر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. ہمت میں رہیں. اس بچے کو ہر ہفتے بلڈ لگتا ہے، مگر یہ بچہ درس نظامی کر رہا ہے، بلکہ 5 درجے پڑھ لینا تو سمجھ لیں آلموسٹ ہی از ہیئر ٹو بیکم عالم. آگے ان کو انہوں نے بتایا تھا کہ تخصص کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اللہ پاک کرے کہ اللہ ان کو صحت دے، ہمت دے، اور اللہ کرے کہ بڑی اسپیشل تخصص جو ہے نا وہ کریں گے ماشاءاللہ. چلیں بھائی مفتی صاحب کی نظر بھی ہو گئی ہے. تو یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، علم دین کی طرف نہیں آتے، دین سے دور رہتے ہیں، چھوٹی بات پر شکوے شکایت اور بعض اوقات کفریہ کلمات بھی زبان سے کہہ دیتے ہیں. تو اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا، ہمت نہیں ہارنی ہے. زندگی ختم نہیں ہو جاتی، راستہ بنانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اور کالز دیجیے گا. میں بلکہ ایک کام کرتے ہیں، شاہ رخ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی کچھ اداروں میں گئے، کچھ لوگوں سے انہوں نے انٹرویوز لیے، تھیلیسیمیا کے مریضوں سے میں نے ملاقات کی. ایک خوبصورت پیکیج ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں. اس وقت ہم لوگ موجود ہیں تھیلیسیمیا سینٹر میں، اور کتیانہ ہاسپٹل کراچی کھارادر. کیسے بیٹا آپ؟ خیریت سے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بیٹا آپ کو جو خون ہے وہ کتنی دفعہ چڑھتا ہے؟ کبھی 2 مہینے نکل جائے، کبھی 1 مہینہ، اچھا کبھی 15 دن. لیکن دعوت اسلامی والے ان کا بہت بہت شکریہ، ان نے ہمیں خون سے جان بچائی. بہت بہت شکریہ ان کا. ہمیں ایک خون کا قطرہ دعوت اسلامی والوں نے دیا. آپ کو جب یہ خون وغیرہ چڑھتا ہے تو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں کوئی بچپن سے لگ رہا ہے ہم لوگ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اچھا ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ خلیل اللہ. آپ کو کتنی دفعہ مہینے میں خون چڑھتا ہے؟ 2 دفعہ. آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا، دیکھنا رہ جائے کوئی سی سکتا. بچوں سے تو گفتگو کر لی ہم نے، اور اب ان کے پیرنٹس سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے کیا احساسات ہیں. سلیم بھائی ماشاءاللہ ایک مدنی بہار بھی ہے کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی جو یہ جامعۃ المدینہ فیضان بخاری میں 4تھے درجے میں پڑھتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. آپ کے بیٹی کی عمر کیا ہے؟ ارسلان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 20 سال ہے. 20 سال ہے. اچھا ارسلان کو یہ پرابلم کب سے ہے؟ تقریباً 3-4 مہینے کے تھے جب ڈائگنوز. اچھا جب سے یہ ڈائگنوز ہوا تھا تو اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے وہ ان کو بلڈ لگتا ہے. ان کو مہینے میں کتنی دفعہ لگتا ہے؟ میں پر منتھ 1 دفعہ لگ رہا تھا. ٹھیک ہے. چونکہ ایج بڑی ہوتی جا رہی ہے، ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. ہاں جسم کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. مہینے میں 4 دفعہ بلڈ. مہینے میں 4 دفعہ لگتا ہے. ہر ہفتے لگانا پڑتا ہے. یہ ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درس نظامی مکمل ہو، یہ عالم دین با عمل بنے، مفتی اسلام بنے انشاءاللہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آپ کو کوئی پیغام دینا ہو؟
خیال تھا کہ دعوت اسلامی صرف جو ہے وہ نماز وغیرہ مدرسے وغیرہ کی طرف ہی ہے جی، تو وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے معاشرتی مسائل معاشی مسائل پر جس طرح سے مختلف اقدامات کیے، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بلڈ جمع کرنا. مدنی مذاکرے میں جو اس پر جو ہے بات چیت شروع ہو گئی، وہ کیمپنگ شروع ہو گئی اور امیر سنت نے اعلان فرما دیا. اور امیر علیہ سنت نے اعلان فرما اس وقت کیا تاثرات تھے آپ کے؟ مطلب وہ دلوں کی راحت پروگرام تھا، اور یقینی بات ہے کہ اس میں ایسی راحت ملی ہے اور اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مطلب ایک یوں سمجھو کہ خوشی کے سمجھو کہ آنسو نکل گئے. رب کو راضی کر لے اٹھ جا، رب کو راضی کر لے اٹھ جا. میں جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کا طالب علم ہوں. یہ آپ کو جو تھیلیسیمیا کا مرض ہے، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے؟ کچھ نہیں. آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، اپنی مکمل نارمل لائف گزار رہے ہیں؟ جی بالکل نارمل زندگی ماشاءاللہ فیضان الحمدللہ. اس کے پیر افکار ہے، پھر اس کو کیا ہوگا. رضوان بھائی نے انٹرویو لیا اور پھر ماشاءاللہ انہیں یہاں بھی لیا. رضوان بھائی آپ کے کیا ایکسپیرینس رہے؟ بچوں سے بھی ملے، کئی موٹیویشنز ملی ہوں گی آپ کو. اصل جانا رہتا ہے مستقل انٹرویوز کے لیے، اس بلڈ ڈرائیو کے لیے، اس کے علاوہ بھی جانا رہتا ہے. تو ابھی اس بچی کا آپ نے انٹرویو سنا، اس نے کہا کہ ہاں مطلب اس کے ورڈ بڑے سننے والے تھے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. یہ موٹیویٹڈ بچی تھی عبدالحبیب بھائی. یہ بچی اتنی موٹیویٹڈ ہے. ہم پچھلے دنوں ایک سینٹر میں گئے تھے، شاہ رخ بھائی میرے ساتھ تھے. ایک بچہ تھا فرید، 6-8 سال عمر ہو گئی. 8 سال عمر. اس کو جب ہم نے پوچھا تو اس نے کہا عادی ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یقین کریں میری آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو آ رہے تھے. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس بچے کو پچھلے دنوں یہ فیصل آباد گیا تھا کسی شادی پر، اور وہاں اس کی طبیعت بگڑ گئی، اس کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اور یہ ایک تھیلیسیمک پیشنٹ کے لیے بڑی ڈینجر کنڈیشن ہوتی ہے، اور وہ سمجھے موت کے منہ میں جا چکا تھا. اس کو امیڈیٹ ارینج کیا، دوبارہ یہاں بلوایا، اسلام آباد بھیجا، وہاں سے اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن کیا. تو ان بچوں کی زندگی یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ یہ دنیا میں کہیں بھی جائیں. ایک پرابلم یہ بھی آتی ہے بلڈ گروپ میچ کرنے کی. جی بلڈ گروپ میچ نہیں ہوتا. اچھا یعنی جو بلڈ دے رہا ہے وہ ان کے گروپ کا ہی دینا ہے؟ ہاں نہیں، بلڈ تو دیکھیں ہم جو ڈونیشن کرتے ہیں نا بلڈ، وہ تو ملٹی گروپس ہوتے ہیں، جس مریض کو لگنا ہے. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اس بلڈ کو اسکرین کرتے ہیں، مختلف اداروں کے اخراجات ہوتے ہیں، 2,500 سے 3,500 تک کے اخراجات اس اسکریننگ پر آتے ہیں. اس کے بعد اس کی گروپنگ کر کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے، گروپنگ کر کے رکھا جاتا ہے. اب جس بچے کو جو گروپ درکار ہے وہ اسی کو وہ گروپ لگے گا. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض گروپ شارٹ ہوتے ہیں، نہیں ملتے، ان کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی. آپ کو بتائیں نا آپ کو کون سے گروپ کا شارٹ پڑتا ہے تو شاید او نیگیٹو، بی نیگیٹو اور اے بی نیگیٹو، یہ کافی شارٹ رہتے ہیں. نیگیٹو والی سائڈ نیگیٹو والے زیادہ شارٹ رہتے ہیں. مطلق نیگیٹو نہیں، مطلب اے نیگیٹو کے اندر بھی کیا صحیح ہے؟ اے نیگیٹو والے گروپ زیادہ شارٹ رہتے ہیں، لیکن او نیگیٹو بہت شارٹ رہتے ہیں. یہ بلڈ گروپ والے وہ کم ہوتے ہیں. اچھا او نیگیٹو اگر کچھ لوگ ہوں اور یہ نیکی کرنا چاہتے ہوں، ویسے ہمارے پاس اگر رابطے بھی آ جائیں گے نا آپ کے، تو خدا نہ خواستہ کسی مریض کو ایمرجنسی ہو گئی اور ہمارے پاس آپ کا رابطہ ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ نیکی آپ کے ذریعے ہو جائے. تو اپنا بلڈ گروپ ویسے بھی چیک کر کے رکھنا چاہیے اور کسی جگہ لکھ بھی رکھنا چاہیے. انسان کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو پتہ تو چلے ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے. تو او نیگیٹو جن کا ہو وہ ہمارے نمبرز ہیں، ہم سے رابطہ کر لیں، بتائیں کہ ہمارا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری مجلس کے پاس ایک ڈیٹا جمع ہو جائے گا اور کسی بھی ایمرجنسی، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے. آئیے کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. محمد ناصر رضا عطاری، مرکز العالیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عید پھولوں کے ساتھ بہت پیارا سلسلہ حاجی عبدالحبیب صاحب لے کر آئے ہیں اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ تھیلیسیمیا پر بہت اچھا کام کیا. اور عید کی مبارکباد صاحب اسلام بھائی کو، مفتی صاحبان کو اور دوسرے مبلغین کو پیش کرتا ہوں. اللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے تمام ٹیمز کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے گا. عبدالحبیب بھائی، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک. میرا نام محمد زبیر اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی، جیسا کہ آپ نے ابھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کے حوالے سے ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین، پاپا کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میں نے بھی یہ خون دینے کی سعادت حاصل کی اور الحمدللہ مجھے یہ خون دے کر
کمزوری محسوس نہیں ہوئی بلکہ خوشی محسوس ہوئی کہ میرا خون ایک اچھی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری بات میں نے ایک بہت دلچسپ بات وہاں یہ دیکھی کہ عبدالحبیب بھائی ایسے نوجوان ایسے بھی بچے دکھے جن کی عمریں نہیں تھی لیکن ان میں جذبہ تھا، ایک تحریک کا۔ پاپا کا جب وہ فرمان سنا بس دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے ہم میں ہے نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزوں کو بالائے ساتھ رکھتے ہوئے پہنچے ہوئے تھے۔ اور کچھ کی تو مایوسی تھی جب ڈاکٹر انہیں چیک کرتے تھے یا ان کا ویٹ کیا یار آپ کا ویٹ جو ہے نا کم ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، تو وہ ایک ان کو بالکل ایک عجیب سا میں ان کا جو ہے نا ان کا ایک طرح میں بیان نہیں کر سکتا کہ آپ دیکھیں ان کا جذبہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی کو دین دگنی خاصی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے نا اس طرح کے کیمپ اور ہمیں جو ہے نا اسلامی بھائی کو زیادہ سے زیادہ ان کیمپوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو آپ کے ہر قطرے کے بدلے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ جن جن لوگوں نے خون دیا اللہ ان کو برکتیں دے۔ ناظرین، کبھی سنا تھا آپ نے یہ جذبہ کہ راشن لینے کے لیے انعام لینے کے لیے لوگ لائن میں لگتے ہوں اور نہ ملے تو یقیناً افسوس ہوتا ہے، لیکن خون دینے کے لیے لائن میں لگنا اور نہ لینے پر افسوس ہونا، یہ امیزنگ الحمدللہ آپ نے جذبے کے اوپر جذبے وہ یاد آیا جی حضرت معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو واقعہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جب صحابہ کرام کو دعوت دی گئی تو یہ چونکہ دونوں چھوٹی عمر کے تھے تو ان کو کہا گیا کہ بھی تم تو شرکت نہیں کر سکتے، تو اس میں پھر ایک کو اجازت ملی تو دوسرے نے کہا کہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، میری ان سے کشتی کرا دیں اور میں ان سے جو نا جیت کے بتاتا ہوں کہ میں زیادہ حقدار ہوں جانے کا۔ تو پھر ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو جو چھوٹے تھے انہوں نے بڑے کو جیسے تیسے منا کے یا کرا کے تو ان کو گرایا اور اپنی شرکت ثابت کی کہ ہاں بھائی میں بھی شرکت کے قابل ہوں، شرکت شہید ہونے کے لیے ہے، اور یہ شرکت شہید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کے لیے، تو یہ ان کا جذبہ تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور صحابہ کرام ایک خاندان تھا، اس میں جیسے باپ اور ان کے بیٹے تھے، تو ان کا بھی واقعہ ہے کہ غزوہ احد کا غالباً وہ واقعہ ہے کہ اس میں شرکت کے لیے جب جانے لگے تو باپ اور بیٹوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ باپ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی تم گھر پہ رہو میں جاؤں گا، اور بیٹے یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ بوڑھے ہیں آپ گھر پہ رہیں، ہم اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو ان کا آپس کے اندر وہ بحث تکرار ہوتی رہی، تو پھر بہرحال جو ہے نا وہ باپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک انہی کا یا ایک دوسرے صحابی کا واقعہ ہے کہ جب جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے تو ان کو جب اونٹ کے اوپر ان کی جو ہے نا وہ باڈی کو لاد کر واپس لانے لگے تو اونٹ چلتا نہیں تھا، تو اب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے ماجرا کیا ہے، تو ان کے گھر والوں سے پتہ چلا کہ ماجرا یہ تھا انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں وہاں سے واپس نہ آؤں، تو لہذا یہ ان کا اونٹ جو ہے نا وہ حکم خدا پہ اب ان کو واپس نہیں لے کے جا رہا، اور پھر ان کی وہیں پر تدفین۔ تو جذبہ جو ہوتا ہے نا، جذبہ وہ کام کروا دیتا ہے کہ جو ویسے نہیں ہو پاتے۔ اچھا، پھر جیسے ابھی رضوان بھائی نے وہ بات کی نا چھوٹی بچی کی، یا ہمارے ماشاءاللہ ارسلان بھائی بھی ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صبر جو ہے نا یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو صبر سے بڑی کوئی شے عطا نہیں کی گئی، یعنی صبر اتنی بڑی خوبی ہے، وصف ہے، عبادت ہے، نیکی ہے، فرمایا کہ صبر سے بڑی شے کسی کو کوئی نہیں عطا کی گئی۔ پھر فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے ایک مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کو دینا ہے، لیکن وہ بندہ کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے اس کو وہ مرتبہ مل سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ بندہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر وہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو مرتبہ کسی نیکی سے نہیں ملتا وہ مرتبہ صبر سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں صرف ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر عطا فرمائے گا، صرف ایک نیکی، اور وہ صبر ہے۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے، فرمایا انما صرف اور صرف صبر کرنے والے ہیں کہ جنہیں بے حساب اجر عطا کیا ہے۔ تو صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر، ہر معاملے میں صبر کر سکتے، ہر معاملے کے صبر تین طرح کا ہوتا ہے نا۔ صبر یا تو ہوتا ہے نیکی کرنے کے، صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، ٹھیک ہے، ڈٹ جانا، کسی چیز پہ جم جانا۔ اب ایک آدمی ڈٹ جائے نیکیاں کرنے پہ
ایک آدمی ڈٹ جائے گناہوں سے بچنے پہ، یہ بھی صبر ہے۔ ایک آدمی، ہاں یہ بھی صبر ہے، اور ایک یہ ہے کہ آدمی صبر کرے اور ڈٹ جائے کہ مشکل کے اندر اس نے بے صبری اور ناشکری اور واویلا نہیں کرنا، اس پہ ڈٹ جائے۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، تو جو بھی صبر کرنے والا ہے اس کا اجر بے حساب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، حج ہے، دیگر عبادتیں، ان سب کے سرٹن ثواب جو ہے نا وہ بیان کیے گئے، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، یا میں ہی اس کا خاص اجر عطا کروں گا، کیونکہ روزہ صبر کا نام ہے۔ اسی لیے ماہ رمضان کو ماہ صبر کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ تو صبر اتنی بڑی شے ہے، اس لیے جہاں پر اسی لیے آپ یہ دیکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگیوں میں آپ کو صبر کا عنصر لازمی طور پہ ملے، زیادہ ملتا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، دیگر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، کسی کو قوم کی طرف سے جو ہے نا تکلیفیں آئیں تو صبر کیا، کسی نے کسی اور اعتبار سے صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے پہ صبر کیا، حضرت ایوب کا صبر پرسوں جدا رہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو بڑے صبر والا پایا، نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے، انہ اواب، بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے۔ تو ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ صبر تھا کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تو اسے بڑا صبر والا پایا، یہ کتنا اچھا بندہ ہے، یہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا صبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصبر جمیل، کہ وہ اپنی اس تکلیف اور اس مشکل پہ فصبر جمیل، تو پیارا صبر، خوبصورت صبر، جمیل صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کہتے ہو اس پہ اللہ ہی کی مدد میں طلب کرتا ہوں، اللہ ہی مدد کرنے والا۔ تو صبر جو ہے نا یہ بڑی عظیم شے ہے، یہ بڑی عظیم شے ہے، جس کو صبر مل گیا اس کو بہترین خیر عطا کر دی۔ اور اس سچویشن میں مفتی صاحب، ویسے تو کیا بات ہے، مفتی صاحب بات کریں جی چاہتا ہے بولتے ہی رہو، مفسر قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، اور قرآن کی آیتیں یوں پڑھ کے ہمیں بتائیں تو کیا بات ہے۔ سب اس سچویشن میں اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی تھوڑا سا کور کرتے ہیں، تھیلیسیمیا کے بھی مریض ہمیں سن رہے ہوں گے، لیکن اس سچویشن میں تو شاید پوری دنیا کو صبر کا ایک موقع ملا ہے نا، کوئی کاروبار میں لاس کر رہا ہے، کسی کے گھر سے وہ نہیں نکل پا رہا، کہیں لاک ڈاؤن کی سچویشن کی وجہ سے بہت ساری ٹریولنگ رک گئی، تو بہت سارے صبر کے مواقع، تو گھبرا گئے ہیں لوگ اور بے صبری کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس موقع پر بھی اگر ہم صبر کریں اور کس طرح کریں کہ ہم بہت ساری نیکیاں کما لیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے سوچ کے اوپر نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو ثواب اس کی نیت کے اعتبار سے ملتا ہے، لیکن ایک اس کا جنرلی معنی جو ہے نا وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا عمل اس کی نیت سے وجود میں آتا ہے، جیسی نیت ویسا اس کا عمل ہوگا۔ اسی لیے سوچ کی تبدیلی جو ہے نا بیسیکلی یہ بہت کچھ تبدیل کر دیتی ہے، اور اسی لیے حدیث مبارک میں فرمایا کہ بندے کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے۔ دل کیا ہے؟ دل خیالات کا اور سوچ کا مرکز ہے، اگر یہ سدھر جائے تو اس کے ذریعے بیسیوں چیزیں سدھر جاتی۔ اب آپ کو میں مثال عرض کرتا ہوں، اگرچہ یعنی کہ میڈیکل کی فیلڈ کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز کے اندر بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ خدمت خلق کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن پیسے کا بھی ایک فیکٹر اس کے اندر موجود ہوتا ہے کہ مریضوں کو اگر وہ چیک کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے پیسہ ملے گا، صحیح ہے، یعنی مریض کا فائدہ ہوگا، لیکن اس سے زیادہ شاید انسینٹیو یہ ہوتا ہے کہ اسے پیسہ ملے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید والے دن بھی ڈاکٹرز اپنی جو ہے نا وہ کلینک کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بچے جو علاج کے لیے آ رہے ہیں، بچوں کے جو ڈاکٹر ہیں، بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ڈاکٹر آرام سے مزے سے لگا ہوا ان کی چیخیں بھی سن رہا ہے، ان کا سارا کچھ سن رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ویسے ہمارے ساتھ ایک، اچھا ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر ان کا بچہ رو، گھر کے اندر بچہ رو تو ڈاکٹر صاحب تھپڑ ہی مار دیں اس کے کہ کیا جو ہے وہ جینا حرام کیا ہوا ہے، لیکن وہاں پر کلینک کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتے۔ تو اب صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بیسیکلی وہاں پر ہر مریض جو ہے نا 500 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، 400 روپے کا نوٹ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر تکلیف کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو اجرت ہے، جو معاوضہ ہے، ریٹرن ہے، وہ بندے کا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ صبر کرنا تب آسان ہوتا ہے
کہ جب بندہ صبر سے یا اس مشکل سے اگلے مرحلے کو دیکھنا شروع کرے جو مرحلہ ثواب کا ہے, جو خدا کی رضا کا ہے, واہ 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 سبحان اللہ, جب نظر اس پہ چلی جاتی ہے تو پھر مشکل کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مفتی صاحب مجھے آپ 1 لاکھ روپیہ دیں, 6 مہینے بعد میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا بنگلہ دوں گا, تو میں سب کے سامنے آپ کو ابھی 1 لاکھ دوں گا, میں ادھر سے پکڑ کے بھی آپ کو دے دوں گا, میں قرض اٹھا کے بھی آپ کو دے دوں گا, میں 3-4 لاکھ روپے دے دوں گا, اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا کہ میں کیوں دے رہا ہوں, لیکن لوگ حیران ہوں گے یار مفتی صاحب لاکھوں لاکھ دیے جا رہے, ان کو میرا لاکھ نظر آ رہا ہے اور مجھے آگے کروڑ والا بنگلہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ میری نظر اس پہ ہے اور میرا یقین اس پہ ہے, لہٰذا میں اس کی وجہ سے مجھے دیتے کو تکلیف نہیں ہوگی, مجھے پتہ میں دے رہا ہوں, مجھے تو ڈھیروں ڈھیر ملنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ تکلیف آتی ہے تو جو آخرت پہ نظر رکھنے والے ہیں, جو خدا کی رضا پہ نظر رکھنے والے ہیں, جو اولیاء کرام ہیں, ان کی نظر اس سے آگے جو خدا کی صورت میں اور جو جنت کے محلات کی صورت میں ان کو عظیم چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ان کو وہ دیتے ہوئے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یار یہ دے رہے لیکن آگے تو دیکھو کیا ملے گا. وہ جو حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے وہ پاؤں کو ٹھوکر لگی تو ناخن ٹوٹ گیا, ناخن ٹوٹا تو وہ ہنس پڑی. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی ناخن ٹوٹنے پہ ہنسنے کا کیا مطلب ہوا, تو کہا کہ تکلیف تو ہوئی لیکن چونکہ مجھے اس پر ملنے والا آخرت کا اجر یاد آ گیا, اس لیے مجھے تکلیف کا احساس ختم ہوا. تو جب بندے کو آگے کچھ نظر آتا ہے نا تو پھر اس کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے. ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا, ان کو کوئی مرض تھا, جیسے ان کی ٹانگیں مفلوج تھی, اس طرح کا تھا. تو ان کے پاس کوئی دوسرا مریض لایا گیا, اس کی بھی ٹانگیں مفلوج تھی. تو کہا کہ حضور ان کو دم کر دیں کہ ان کا جو ہے نا یہ فالج ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ اپنا وہ کچھ پڑھ کے دم کیا, بندہ کھڑا ہو گیا, خود مفلوج ہے اور دوسرے فالج والے کو دم کیا, وہ کھڑا ہو گیا. تو مریدوں نے عرض کیا حضور ایک دم اپنے اوپر بھی کر لے. اس کو کر دیا تو خود کو بھی کر لے. فرمایا کہ اگر میں خود کو دم کروں تو میں بھی ٹھیک ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عطا کیا, میں خود کو دم کروں تو میں ٹھیک ہو جاؤں. میں نے 1 مرتبہ دم کرنے کا سوچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جسم تو نے اپنی ملک میں رکھا ہے یا ہمارے حوالے کر دیا. ہمارے حوالے کر دیا تو پھر ہم پہ چھوڑ دو, ہم جیسے بھی رکھیں. تو جس کا جیسا دل اور سوچ ہے وہ اس کے مطابق چلتا ہے. تو یہ جو ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا, بے شک وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو جب معاملہ خدا کے حوالے کر دیا پھر خدا بندے سے جیسا معاملہ فرماتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہاں کربلا کے اندر آپ کی شہادت ہے, اب کہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی, آج کے بھی اولیاء کرام ایسے صاحب کرامت ہیں کہ جن کے ایک اشارے کے اوپر جو ہے نا وہ لشکروں کے لشکر فنا ہو جائیں. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جب حملے کر رہے تھے تو کوئی فتح نہیں ہو رہی تھی, تو کسی ولی سے ان کا رابطہ ہوا تو انہوں نے کوئی ان کو چیز تحفے میں دی کہ بھئی جب مشکل آئے تو اس کو سامنے رکھ کے دعا کر لینا. تو انہوں نے سامنے رکھ کے دعا کی, فتح ہو گئی. جا کے عرض کی کہ حضور الحمدللہ بڑا کرم ہو گیا, ماشاءاللہ فتح نصیب ہو گئی. فرمایا صرف فتح کے لیے دعا کی, تو نے تو ہماری شے کی قدر ہی نہیں کی. انہوں نے کہا حضور اور کیا کرتا؟ فرمایا اس کو سامنے رکھ کے ساری دنیا کے کافروں کے مسلمان ہونے کی دعا کرتے, سارے مسلمان ہو جاتے. تو جن کو اتنا کچھ عطا کیا جاتا ہے اس کے باوجود اپنے معاملے کے اندر وہ اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر, تو راضی رہنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. یہ کیفیت ہے اس لاک ڈاؤن سچویشن میں. تکلیف میں بہت سارے لوگ ہیں, رضا پر اللہ کی راضی رہیں, اللہ کرم فرمائے گا. سلسلے کا وقت اختتام کے قریب ہے, باتیں تو اتنی پیاری ہیں کہ ہم اور کنٹینیو کرتے. اچھا میں اب یہ چاہتا ہوں آخر میں 5-6 منٹ ہیں, مفتی صاحب سے ایک رہنمائی لیتے اور پھر میں رضوان بھائی اور باقی بھائیوں سے پوچھوں گا کہ بلڈ کی ہمیں ان فیوچر کیا ضرورت ہوگی. اعلانات ہم کرتے رہیں گے کیونکہ لاک ڈاؤن سچویشن جب تک رہے گی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان بچوں کو انشاءاللہ ان کے والدین کو, ان اداروں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. دعوت اسلامی ان کا ساتھ دے گی. بلڈ دینے والے کو کیا ثواب ملتا ہے, کچھ اس بارے میں بتائیں. دیکھیں اس میں جو ثواب ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد ہے خیر خواہی اور دوسروں کو نفع پہنچانا. ٹھیک, اور حدیث مبارک ہے خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے, فرمایا الدین النصیحہ, دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام, بھلا کرنے کا نام.
اور اس میں تیسری شے بیان فرمائی ہے عامت المسلمین کا بھلا کرنے کا نام، کہ عام مسلمانوں کا آدمی بھلا کرے، ان کو فائدہ پہنچائے۔ تیسری حدیث مبارک میں فرمایا گیا، فرمایا کہ مخلوق جو ہے یہ ایسے ہے جیسے خدا کا کنبہ، واہ، جیسے کسی کا خاندان ہوتا ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے میٹافوریکلی کنایا کے طور پہ بیان کیا، فرمایا کہ مخلوق ایسے ہے جیسے خدا کا کنبہ، اور خدا کو سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہے، جو اس کے کنبے کو نفع پہنچانے والا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے چوتھی حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی ایک چھوٹی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بہت بڑی تکلیف کو آسان فرما دے گا۔ تو دنیا کے اندر اب جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، اس کی یہ چھوٹی نہیں، اس کے تو بہت بڑی تکلیف دور کی گئی نا۔ چھوٹی تکلیف کے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا اور آپ نے نکال دیا، یا کسی کو ٹھوکر لگ گئی اور آپ نے اس کو سنبھال لیا، گرنے لگا تو اس کو پکڑ لیا، یا سڑک کے کنارے بوڑھا آدمی کھڑا تھا اس کو سڑک پار کرا دی، چھوٹا موٹا کسی کا سودا لا کے دے دیا، کچھ کام کر دیا، جو کسی کا چھوٹا سا کام بھی کرے گا اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر اس کے بہت بڑے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ تو جو دنیا کے اندر دوسرے کا بہت بڑا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مطابق بڑا اجر قیامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بار بھی جنہوں نے بلڈ نہیں دیا، جہاں جہاں اعلان ہم کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ آج سے آپ دوبارہ ہم سے رابطے شروع کر دیں، ہم خود اعلان کریں گے۔ رضوان بھائی کیا پلان ہے اب؟ اچھا، اس میں ایک چیز میں عرض کر دوں، یہ ایک حکمت اسلامیہ یا حکمت دین کے طور پہ ایک شے بیان کی گئی ہے، بندہ جس طرح کی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسی طرح کا اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کے جو اجر اور بدلے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جو دنیا میں بھوکوں کو کھانا زیادہ کھلاتا ہے وہ خود کبھی بھوکا نہیں رہتا، کیا بات ہے، اللہ اس کا روزگار بڑھتا رہتا ہے، اس کا رزق بڑھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے جو جس طرح کے مریض کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے مرض سے اس کو اور اس کے خاندان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اب جو لوگ مثال کے طور پہ یہ تھیلیسیمیا کی اگر ہم بات کریں کہ اس معاملے کے اندر بلڈ دے کے اور اس طرح کی چیزوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کے اندر اس طرح کا مرض نہیں پیدا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ ہماری مجلس کو بھی برکت ملے گی نا، جنہوں نے بلڈ دیا اور جنہوں نے کوششیں کی، ماشاءاللہ۔ وہ نا من دل علی خیر کفاعلہ، اس کا کلپ بن جانا۔ نہیں، میں بہت ساری نیتوں سے یہ سوال کیا ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ جو خون دینے والا میں نے سوال کیا تھا اسی نیت سے کیا تھا کہ آپ جب آپ کو انشاءاللہ بلڈ کی کمپین اعلان کریں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب کا یہ کلپ جو ہے ہم انشاءاللہ چلائیں گے، اور انشاءاللہ ناظرین کو یہ مفتی صاحب کے لیے بھی ثواب جاریہ ہوگا، اور ماشاءاللہ کیسی پیاری بات کی کہ پورے خاندان سے اللہ نے چاہا یہ برائی دور ہو، یہ بیماری دور ہوگی۔ یہ جو آپ نے بات کی نا، جیسے حدیث پاک بھی ہے نا، ایک تو آپ نے کہا کہ اللہ پاک کھلانے والے کو دنیا میں روزگار اس کا بڑھا دیتا ہے، آخرت میں بھی اسے جنتی کھانے عطا کیے جائیں گے، یعنی کھانا کھلانے والے کا وہاں بھی جیسے آپ نے کہا نا اجر اس سے ریلیٹڈ رہتا ہے۔ ماشاءاللہ اس کی بہت تفصیل ہے، یہ ایک جدا گانا انشاءاللہ پورا پروگرام انشاءاللہ اس پر تو بات کیجئے تو پھر تو پھر جی چاہتا ہے ختم ہی نہ ہو سلسلہ۔ مفتی صاحب اگر آپ 2 بجے آتے ہیں تو ہم 5 بجے تک آپ ہی کو بٹھائے رکھتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے رہتے جناب۔ اچھا، اب کب پلان ہے تھوڑا بتا دیں تاکہ اب جن کو جذبہ مل رہا ہے کہ یار اتنی ساری نعمتیں، بلڈ دینے والوں آپ کو مبارک ہو جنہوں نے کام کر لیا، ابھی 3-4 مہینے ریسٹ کرے پھر آپ کی باری آئے گی، مگر نئے جو ہمیں چاہیے ڈونر ان کے لیے اب کیا پلان ہے؟ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید کے 3 دن گزر جائیں۔ اصل 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو جتنا فریش بلڈ دیا جائے نا اتنا اچھا ہے۔ اچھا، یعنی ہم بلڈ کی لائف ہوتی ہے 1 ماہ، کم و بیش 1 ماہ تک ہم بلڈ رکھ سکتے ہیں۔ بلڈ کی الگ الگ قسمیں ہیں جس میں جو بلڈ تھیلیسیمیا کے مریضوں کو لگنا ہے وہ 1 ماہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ ہم نے جو رمضان کے پہلے دیا وہ رمضان کا مہینہ ان کا گزر گیا، اب ان کے پاس شارٹیج شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ عید کے 3 دنوں کے بعد پلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو شروع کر دیں گے فوری عید کے 3 دن کے بعد انشاءاللہ۔ تو جیسے جو جس جگہ ہم پلان کرتے جائیں گے وہ اناؤنس کرتے جائیں گے، ہمارے اسلامی بھائی وہاں پر بلڈ دینے آ جائیں انشاءاللہ۔ ساتھ میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہم یہ چاہیں گے کہ ایک تو تھیلیسیمیا کے بچوں کو بلڈ دینا، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ان کی فیولنگ ہو رہی ہے، لیکن ایسے اقدامات بھی کیے جائیں کہ جس سے ہمارے ملک سے تھیلیسیمیا کے بچوں کا آگے مزید آنے کا کوئی سلسلہ نہ رہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو تھیلیسیمیا فری کر لیا۔ اب اس وقت کم و بیش 1 لاکھ بچے رجسٹرڈ ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں 25,000 ایک چیریٹیبل ادارہ ان پر خرچہ کر رہا ہے ماہانہ۔
تو 2.5 अरब रुपए आपके इनके माहाना इन पर खर्चा हो गया। 2.5 अरब रुपए? 2.5 अरब रुपए इतने बनता है जी, ऐसे इतना ही। आप देखें कि साल का कितना खर्चा हो रहा है। रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड अलग है। अच्छा, कई थैलेसीमिया के मरीज ऐसे जो अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते। मुझे पता चला 2 बच्चे हैं, जवान हैं, ऑन जॉब हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहते। वो प्राइवेट इदारे से जाके कर रहे हैं, उनका माहाना 50,000 रुपए खर्चा हो रहा है जी। तो एक तो हमारा खर्चा हो रहा है, फिर वो लाइफ की जो क्वालिटी है उनकी, उनके साथ जो प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें उनको बियर करनी पड़ती हैं। तो अगर हम इस चीज़ की जानिब आएँ कि अगर हम ऐसे इकदाम करें कि हमारे मुल्क में थैलीसीमिया के बच्चे पैदा ना हो, और ये मुमकिन है, तो उससे हम मतलब बहुत चीज़ों से इस पर इंशाल्लाह जल्द हम एक कैंपेन की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब मदनी चैनल पर मुफ्तियान किराम के साथ, डॉक्टर्स के साथ, एक पैनल के साथ इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम एक इंशाल्लाह कैंपेन की तरफ जाएंगे, थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान। वो कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। इट्स नॉट वेरी बिग डील, कोई बड़ा काम नहीं है, कुछ टेस्ट होंगे, लेकिन शरई रहनुमाई के साथ हम इंशाल्लाह जल्द ऐसी कोई कैंपेन जैसे होगी तो आपको तफसील देंगे। बहरहाल अब कंक्लूड करते हैं सिलसिले को। बातें तो बहुत सारी रह गई, पैकेजेस भी रह गए, कैसे 3 घंटे गुजर गए, हम 2 बजे से बैठे हैं। बहरहाल आगे प्रोग्राम भी बहुत प्यारे आपके लिए हैं, इसलिए मुझे टाइम पर ही ख़त्म करना चाहिए। 1-2 कॉल्स लेके मैं ख़त्म करूंगा, लेकिन मैं आपसे आखिरी बात ये कर लेता हूँ कि ईद के 3 दिन गुजरने के बाद हम कैंपेन करेंगे, और जब जब बदरी चैनल पर ऐलान होगा तो आपको स्लाइड्स नज़र आ जाएंगी कि किस किस शहर में हम ये कैंप लगा रहे हैं। तो आपने ज़रूर उसमें जिन जिन के लिए मुमकिन हो ब्लड देना है और ये नेकी कमानी है। 1-2 कॉल्स दीजिए और फिर सिलसिले को इंशाल्लाह कंक्लूड करते हैं। जी, मेरा नाम सईदा खतीजा है, मैं वाकई से बात कर रही हूँ। तमाम आशिकान रसूल को ईद मुबारक हो। थैलीसीमिया के मर्ज से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदबीर बता दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। चलें एक और कॉल दे दें। जी, एक बच्चे की हिम्मत देख के यकीन करें मुझे बहुत हिम्मत मिली है। कुछ मामलात में मैं बहुत फिक्रमंद हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की हिम्मत देख के मुझे बहुत हिम्मत मिली है। अल्लाह इसको खुश रखे। माशाल्लाह। देखो अरसलान, आपको देख के माशाल्लाह लोग मोटिवेशन उनको मिल रही है, और यही हम चाहते थे कि इन बच्चों को देखकर हिम्मत पकड़ो यार। छोटी छोटी बात पर शिकवा शिकायत, हर हफ्ते खून लगाकर ये बच्चा दरस निज़ामी भी कर रहा है, और किस तरह माशाल्लाह फैमिली के साथ हैं, पूरे रोजे भी रखे हैं। क्या बात, उस दिन के जिस दिन ब्लड इनका ट्रांसफ्यूजन होता है उस दिन के अलावा वो रोजे। माशाल्लाह, क्या बात है। अगली कॉल दे दें। ईद फूलों के साथ माशाल्लाह बहुत प्यारा सिलसिला है, और इस पे जो अभी थैलेसीमिया के मरीजों के बारे में जो बातचीत हो रही है बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी को सलाम अर्ज करता हूँ, और मैं नियत करता हूँ कि इंशाअल्लाह 3 महीने के बाद मैं ब्लड इंशाअल्लाह डोनेट किया करूंगा। और मुफ्ती कासिम अत्तारी को भी सलाम अर्ज करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है मदनी चैनल पे। बहुत शुक्रिया। आखिरी बात डॉक्टर साहब आप कंक्लूड कर दें कि क्या ऐसा किया जा सकता है मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, शरई पॉइंट ऑफ व्यू पर इंशाल्लाह हम इस पर तफसीली डिस्कशन करेंगे। साइंस या मेडिकल क्या कहती है कि अगर इससे प्रिवेंशन करनी हो, हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो थैलीसीमिया के मरीज ना हो, तो क्या करना चाहिए? ये जो है ना थैलीसीमिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रिवेंशन जो होगी ना, बच्चों के अंदर शुरू के अंदर ही अलामतें मिल जाएंगी। जैसे इनको 9 महीने के अंदर अलामतें मिलना शुरू हो गई, तो CBC यानी ब्लड का अपना काउंट अपना ये चेक कराते रहें, हीमोग्लोबिन, और अपने कंसर्न डॉक्टर से रुजू करते रहें। तो जैसे 9 महीने में ये डायग्नोस्ट हो गए, अर्ली डायग्नोस्ट हो गए, तो इनकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। तो ये तो मरीज हो गया, पैदा हो गया, और अब उसकी डायग्नोज हो गई। क्या ऐसा कोई तरीका है कि पैदा होने वाले बच्चे जो है ये ना हो ऐसे, उसके लिए क्या हो? देखिए इसके लिए तो ऐसा ये मेल फीमेल जब जैसे कौन अफेक्टेड है, शादी से पहले टेस्ट करवा लिए जाए। जी, तो थैलीसीमिया के टेस्ट अगर करवा लिए जाए, डॉक्टर से मशवरा कर लिया जाए, तो इंशाल्लाह इससे ये फ़ायदा होगा, अल्लाह ने चाहा। बाकी देखें, ये बहुत अच्छी बात हमारे अरसलान के वालिद साहब ने कही थी, और साइंस भी ये कहती है कि अगर 2 माइनर मिलकर भी उनकी शादी होती है तो ज़रूरी नहीं है होने वाले बच्चे जो हैं वो सारे के सारे वो 25% चांसेस हैं। तो एक चांसेस हैं, तो कोशिश की जाए कि इसके टेस्ट करवाए जा सकते हैं। मजीद जैसे कि मैंने कहा कि हम एक बड़ा तफसीली इस पर प्रोग्राम करने का इरादा रखते हैं, ताकि मुफ्ती साहब अभी तशरीफ ले जा चुके हैं तो मैं ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वरना हम इंशाल्लाह दारुल इफ्ता के उलमाए किराम भी साथ हों और डॉक्टर्स भी हों, तो इस पर एक प्रॉपर काम करेंगे और फिर इंशाल्लाह कोई अनाउंसमेंट करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, हर तरह की मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। अल्लाह पाक दावत इस्लामी की इस मजलिस की बिलखुसूस जो डॉक्टर मजलिस है और मेडिकल मजलिस है और शोबा तालीम, जिन्होंने मिलकर ये सारा काम किया,
ان کے لیے بھی بہت دعائیں کیجیے گا, اللہ ان کو بھی بہت جزائے خیر دے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, بہت ہی خوبصورت پروگرام ابھی آنے والے ہیں, آگے وہ پروگرامز بھی دیکھتے رہیے. رات ایک بڑا پیارا سلسلہ 9:30 بجے آپ دیکھیں گے, دعوت کچھ خاص ہے. نگران شورا کے گھر پہ ایک دعوت ہوئی تھی جس میں امیر اہل سنت اور ہم سب موجود تھے اور بڑی دلچسپ گفتگو ہوئی, وہ رات بھی آپ نے دیکھنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.